अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का नया नावल है ताबीर हो तुम ख्वाब ज़िंदगी की, जिनकी राइटर हैं ज़ैनब खान। सफ़ीना उठो जल्दी, क्या हो गया आज, टाइम देखो। अनम ने ज़ोर से उसे हिलाते हुए कहा। सफ़ीना एकदम बौखला के उठी। हाँ, क्या वक्त हुआ है? क्या फजर की नमाज का वक्त ख़त्म हो गया? नहीं मोहतरमा, लेकिन हो जाएगा, लिहाजा जल्दी कीजिए। अनम ये कहते हुए जायनमाज पर नमाज के अदायगी के लिए खड़ी हो गई। फिर सफ़ीना ने भी नमाज अदा की और दोनों कज़न्स कुरान पाक पढ़कर किचन की जानिब बढ़ी और नाश्ते की तैयारी करने लगीं। और सफ़ीना, जो कि अब्बास साहब की एक अकलौती साहबजादी हैं, अपनी दादी जान के कमरे में दादी जान को सलाम करने आई और साथ ही नाश्ते से कबल उनको जो दवा देनी थी वो दी। इतने में अनम, जो हमजा साहब की छोटी बेटी हैं, उसके अलावा उनके 2 बेटे हैं, अली और अहमद, कमरे में सलाम करते हुए दाखिल हुई। दादी जान ने जवाब देते हुए अनम की पेशानी को चूमा और दोनों सफ़ीना और अनम को दुआ दी। फातिमा बीबी के 2 बेटे और 1 बेटी है, अब्बास बड़े बेटे और हमजा छोटे बेटे हैं, और एक बेटी कुदसिया है जो कि इस्लामाबाद में रहाइश पजीर है। सफ़ीना, अनम ने सफ़ीना का नाम ज़ोर से पुकारा, जो अब तक कॉलेज के लिए तैयार नहीं हुई थी। सफ़ीना और अनम, जो कि हम उम्र है, अनम सफ़ीना से 1 महीने बड़ी है। सफ़ीना मिन्नतों मुरादों की थी, इसलिए सबको बहुत अजीज थी और उसी लाड प्यार ने उसे बिगाड़ा हुआ था, लेकिन उसकी मासूमियत सबका दिल मोह लेती। अनम समझदार और सुलझी हुई लड़की है और सब उसकी समझदारी की वजह से बहुत मुतासिर हैं। अनम सफ़ीना को बहुत चाहती है, उसकी चाहत सगी बहन से भी ज़्यादा है। वो उसका हर मुमकिन तरीके से ख्याल रखती। सफ़ीना बिन माँ की बेटी थी, लेकिन उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। दादी, चची और बहन जैसी कज़न की मोहब्बत जो मिली है। अच्छा, अब तुम नाराज़ नहीं हो, अगली बार से नहीं होगा। अनम मुंह बिगाड़ते हुए, यार मेरी क्लास मिस हो जाएगी, अब मिस रेहाना कभी नहीं बख्शेंगी। ओहो अनम, वाई यू टेक योर स्टडीज सो सीरियस। सफ़ीना, तुम भी सीरियस लिया करो अपनी स्टडीज़ को। अभी तुम मेरे साथ होती ना कि 1 साल पीछे। यार अनम, जिंदगी एक बार मिलती है, इसे एंजॉय करो, क्या हर वक्त स्टडीज़ करती रहती हो। सफ़ीना, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अनम, तुम्हें मालूम है फूफो के आने का अमकान है अगले हफ्ते। अनम को तो जैसे चुप ही लग गई हो। क्या हुआ अनम, तुम खुश नहीं हो? हम कितने सालों बाद मौज भाई और फाहद भाई से मिलेंगे। उनके घर के बहुत पुराने मुलाजिम जमशेद, जो उनके घर 25 सालों से काम कर रहे थे, गाड़ी चलाते हुए अनम को मुखातिब किया। अनम बीबी, आपा के लिए आपको जो मेडिसिन लेनी है वो वापसी में लेंगी। अनम, जो कि गुमसुम बैठी चलती हुई कार से बाहर देख रही थी, सफ़ीना के हिलाने पर मतवज्जे हुई। हाँ, तुमसे जमशेद चाचा कुछ पूछ रही हैं, कौन से ख्यालों में खोई हुई हो? माफ़ कीजिएगा, मैंने गौर नहीं किया। अरे बेटा कोई बात नहीं, बस आपको आपा की मेडिसिन का याद दिलाना था। ओ हाँ जी, कॉलेज से वापसी में लेनी है मुझे। सफ़ीना, तुम आज छुट्टी के बाद जल्दी मेन गेट की तरफ आ जाना, देर नहीं लगाना। ओके, आपका हुक्म सर आंखों पर। अब उतरे कार से, कॉलेज के अंदर जाएंगे तो आएंगे ना। वो दोनों कॉलेज से वापस घर में दाखिल हुई तो उन्होंने कहकों की आवाज़ सुनी। सफ़ीना अनम से कहती आगे बढ़ी, लगता है फूफो आ गई हैं। अनम का तो जैसे सांस और बढ़ते कदम दोनों रुक गए हों। सफ़ीना अंदर दाखिल होते ही सलाम किया और फूफो के गले लग गई। दादी ने पूछा, अनम कहाँ रहेगी? दादी मेरे साथ ही आई है। इतने में अनम सलाम करते हुए दाखिल हुई और लॉन में घर वालों के अलावा फूफो और माज थे। फूफो ने प्यार किया और खैरियत पूछी। उस पर सफ़ीना बोल पड़ी, पता नहीं सुबह से चुप हैं। मेरी बेटी की तबीयत तो ठीक है? जी दादी, सफ़ीना बस ऐसे बोल रही है। अनम सफ़ीना को घूरते हुए बोली, कुदसिया, फाहद क्यों नहीं आया? अम्मा, वो अपनी स्टडीज़ के लिए जर्मनी गया हुआ है। सफ़ीना और अनम लॉन से होती सीढ़ियाँ अबूर करते हुए अपने कमरे में आ गई थीं। अनम और सफ़ीना दोपहर के खाने की तैयारी में मदद के लिए किचन में आ गई थी, जहाँ पहले से ही मरियम, अनम की अम्मी और सफ़ीना की चाची मौजूद थीं। मरियम, बच्चियों तुम लोग टेबल लगा लो, यहाँ सब तैयार हो गए। सफ़ीना, तुम टेबल सेट करो, मैं तुम्हें यहाँ से चीज़ें देती हूँ। अनम, तुम क्यों अजीब सा बिहेव कर रही हो? अनम, नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ जल्दी करो, मैं यहाँ देख रही हूँ। अनम चिढ़ सी गई थी। अच्छा जाती हूँ, सफ़ीना कहती हुई टेबल की जानिब लॉन में बढ़ी। सफ़ीना ने काफ़ी देर से खामोश माज को मुखातिब किया। माज भाई, आप क्यों इतने खामोश हैं? कि आप हमें भूल गए हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर कोई बात क्यों नहीं करे? वो टेबल पर प्लेट सेट करती हुई बात कर रही थी। माज भाई, फूफो बता रही थी आपने बिजनेस स्टडीज़ में बैचलर मुकम्मल किया है हाल ही में।
جی آپ نے صحیح سنا ہے محترمہ، آپ کی اسٹڈیز کیسی چل رہی ہیں؟ سفینہ نے بیزاری سے جواب دیا، بس چلے ہی جا رہی ہے۔ اس کی اس بات پر لان میں بیٹھے سب لوگ ہنسنے لگے۔ دادی نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، انم کو پڑھائی میں بہت دلچسپی ہے۔ سفینہ نے بات مکمل کی، جی اور میرے اسائنمنٹس بھی وہی کرتی ہیں۔ اتنے میں مریم نے سب کو مخاطب کیا، کھانا لگ گیا ہے، آپ سب لوگ کھانے کی میز کی طرف آ جائیں۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر اماں اور قدسیاں اماں کے کمرے میں آ گئی تھیں اور ماس کو بڑے ماموں کے کمرے میں آرام کی غرض سے بھیج دیا تھا۔ سفینہ اور انم کچن کے کام سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آ گئیں اور جب سے سفینہ صرف ماس بھائی ہی کی باتیں کر رہی تھیں اور انم کے چہرے کے رنگ بگڑ رہے تھے۔ انم سفینہ سے، بس بھی کر دو، کب سے بولے جا رہی ہو؟ عجیب ہو انم، نہ بولوں تو تم کہتی ہو کہ چپ کیوں ہو؟ سفینہ بھی اپنے نام کی ایک تھی جسے چپ کرانا مشکل نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ شام کو عباس اور حمزہ کو اماں نے جلدی بلا لیا تھا فیکٹری سے قدسیہ کے آنے کی اطلاع دے کر۔ ماس دونوں ماموں سے بہت خوش دلی سے ملا اور ان سے باتوں میں مصروف تھا جب ہی انم اور سفینہ عصر کی نماز پڑھ کر شام کی چائے کے اہتمام کے لیے اتری اور سفینہ لان میں سرو کرنے کے لیے آئی۔ اسی دوران قدسیہ پھوپھو نے حمزہ کو دیکھتے ہوئے کہا، حمزہ انم کی پڑھائی کتنی باقی ہے؟ ہماری امانت اب ہمارے سپرد کر دو۔ سفینہ یہ سب بات اڑے ہوئے ہوش کے ساتھ سن رہی تھی۔ قدسی آپا، آپ کی امانت آپ جب چاہے لے جا سکتی ہیں، لیکن انم کو اس کے ماس کے ساتھ ہوئے بچپن کے نکاح کا علم نہیں ہے۔ کیا ماس بیٹا کو آپ نے بتایا ہے؟ ہاں، جب وہ اپنی ہائر اسٹڈیز کے لیے جرمنی جا رہا تھا میں نے اس سے بتا دیا تھا کہ تمہارا نکاح انم سے ہو چکا ہے۔ مجھے اپنی تربیت پر پورا یقین تھا لیکن وہ وقت اسے بتانے کے لیے مناسب تھا۔ سفینہ ایک دم بول پڑی، جب انم اور وہ خود عشاء کی نماز سے فارغ ہوئی۔ تمہیں کیا معلوم تھا انم پھوپھو کیوں آ رہی تھی؟ سفینہ مشکوک انداز سے انم کو دیکھتے ہوئے بولی۔ انم جھجکتے ہوئے، 3 مہینے پہلے جب مجھے ملیریا ہوا تھا۔ ہاں تو سفینہ، ماما بابا نے اس دن پھوپھو سے بات کی تھی اور وہ سمجھے تھے کہ میں سو گئی ہوں۔ اسی دوران میں نے اپنے نکاح کی خبر سن لی تھی۔ اچھا، تو جبھی پھوپھو کے آنے کی خبر پر تم ایسے بہیو کر رہی تھی اور ماس بھائی کا نام سن کر تمہارے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ رہا تھا۔ سفینہ اب تم کسی کے سامنے کچھ مت بولنا پلیز۔ اچھا مجھے ایک تو بتایا نہیں، اوپر سے دھمکا رہی ہو۔ نہیں، بس ریکویسٹ ہے۔ سوچے گی سفینہ بے نیازی سے کہتی اٹھی۔ تمہیں ماس بھائی کیسے لگے؟ تمہیں پسند ہے وہ؟ پتہ نہیں، ماما بابا نے صحیح فیصلہ کیا ہوگا۔ اوہو، تم بس یہی کہہ سکتی ہو۔ سفینہ لیکن میں شادی کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ کیوں؟ میں تم سب کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ انم تہجد کی نماز پڑھ کر اٹھی تھی کہ سفینہ نے اس سے پانی کا جگ بھر کے لانے کی ریکویسٹ کی تھی جو وہ رات کو لانا بھول گئی تھی۔ اچھا میں لاتی ہوں۔ انم نیچے کچن کی جانب بڑھی تو وہاں پہلے سے لائٹ آن تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو وہاں 6 فٹ کا ایک شخص فریج سے کچھ لے رہا تھا۔ جو انم کے آنے پر پیچھے مڑا تو انم سر سے دوپٹے کو لیے جگ لے کر کھڑی تھی۔ انم کے تو حواس ہوا ہو گئے۔ انم اپنی جگہ پر ہی کھڑی تھی کہ وہ شخص جو ماس تھا کچن سے باہر جانے کے لیے آگے بڑھا تو انم سائڈ سے لگ گئی۔ وہ پانی کا جگ لے کر ہامتی کامتی اوپر آئی۔ سفینہ اس کی حالت دیکھ کر بولی، کیا ہوا، کوئی بھوت دیکھ لیا؟ کچھ نہیں دیکھا، تم پانی پیو۔ انم سفینہ کو پانی دے کر اپنے بیڈ پر آ گئی اور گہری سوچوں نے اسے آ گھیرا۔ کیا ماں جانتا ہے اس کے اور میرے بارے میں؟ اگر جانتا ہے تو کیا وہ تیار ہے اس شادی کے لیے؟ اس کی رضامندی کا یا میری رضامندی کا شامل ہونے کا تو سوال جب ہوتا جب ہمیں معلوم ہوتا۔ یہ تو اعلان تھا جس نے مجھے ایک نئی حقیقت کا رخ دکھایا تھا۔ انم فجر کے لیے سفینہ کو جگا کر وضو کے لیے چلی گئی۔ انم دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہوئے، یا اللہ مجھے ہمت حوصلہ عطا فرمائی زندگی کی یہ حقیقت قبول کرنے میں۔ سفینہ انم کو یاد دلانے کے انداز میں، انم قرآن پاک آج دادی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہاں چلو، اور دادی کی میڈیسن بھی لے لو۔ دادی کے کمرے میں داخل ہوتے ہی انم کا چہرہ پہلے سے بیٹھے ماس کو دیکھ کر سفید پڑ گیا۔ دادی، آؤ میری بچیو۔ جی دادی، سفینہ جواب دیتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ انم بھی ساتھ ہی داخل ہوئی اور دونوں دادی کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئیں اور ماس صوفے پر بیٹھا تھا۔ دادی نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور سب نے ادب سے سنی۔ دادی نے سفینہ کو ناشتہ تیار کرنے کا کہا تو سفینہ کے ساتھ انم بھی اٹھی تو دادی نے اسے بٹھا لیا۔ دادی انم اور ماس دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے، بچوں مجھے آپ تم دونوں سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ماس،
جی نانی بولیے۔ بچوں، آج میں تم دونوں کو تمہارا رشتہ بتاؤں گی جو تمہارے بچپن میں تمہارے بڑوں نے طے کیا تھا۔ انم اور معاذ، تم دونوں ایک دوسرے کے شریک حیات ہو۔ تم دونوں کا نکاح بچپن میں کر دیا گیا تھا۔ انم سر جھکائے یہ سب سن رہی تھی اور معاذ بھی اسی پوزیشن میں بیٹھا سن رہا تھا۔ میرے بچوں، میں جانتی ہوں یہ سب تم دونوں کے لیے باعث سے حیرت ہے، لیکن یہ خوبصورت رشتہ ہے جو آسمانوں پر طے ہوتا ہے۔ معاذ بیٹا، عورت اللہ رب العزت کی انگنت نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کو اس نے کسی مٹی سے نہیں، خود مرد کے جسم سے بنایا تاکہ یہ اس کی خدمت گزار بن کر نہیں بلکہ اس کی رفیق حیات بن کر ساتھ ساتھ زندگی کے دن گزارے۔ بیٹا انم مرد اور عورت کی آفرینش اور ان میں محبت و رحمت کے یہ تعلقات اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی یہ صرف ایک دلیل نہیں بلکہ اس میں بے شمار دلیلیں دی گئی ہیں۔ جتنا کوئی سوچے گا اتنی اسے معرفت نصیب ہوتی جائے گی۔ بچوں، تم دونوں اس رشتے کو بے حد خوبصورت بنا سکتے ہو۔ تم دونوں کو اس رشتے میں کوئی اعتراض ہے؟ نہیں نانی، معاذ نے جواب پہلے دیا اور انم اور اس نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر دادی نے انم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا جیسے کسی چھوٹے بچے کا ہاتھ ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ انم، تمہیں کوئی اعتراض؟ نہیں دادی۔ شاباش میرے بچوں، مجھے یہی امید تھی تم دونوں سے۔ اگلے ہفتے جمعے کے دن انم کو رخصت کر دیا جائے گا اور پیر کے دن انم کے دونوں بھائی بھی سیالکوٹ سے آ جائیں گے۔ قدسیہ بھی کہہ رہی تھی کہ فہد بھی اس اتوار کراچی آ رہا ہے۔ معاذ کے اس شادی کے رضامندی نے انم کو ایک سکون اور اطمینان بخشا تھا اور وہ چاہت کے نئے احساسات کو محسوس کر رہی تھی۔ انم، تم اگلے ہفتے چلی جاؤ گی؟ سفینہ اب دیدہ ہوتے ہوئے بولی۔ تم نے اور میں نے 22 سال ساتھ گزارے، ساتھ ہنستے تھے، روٹتے مناتے تھے، اور اب مجھے اکیلے چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ انم آنکھوں میں آنسو لیے۔ میں تم سے ملنے آیا کروں گی اور پھر کال پر روز بات کیا کروں گی۔ مریم جو دروازے پر کھڑی یہ باتیں سن رہی تھی بولی۔ سفینہ، تم اکیلی کیوں ہو جاؤ گی؟ ہم نہیں ہیں کیا؟ ماما آپ؟ مریم انم کے پاس بیٹھتے ہوئے۔ بیٹا تم خوش تو ہو نا؟ تمہیں اپنے ماما بابا سے کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ ماما آپ ایسا کیوں بول رہی ہیں؟ مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ چاچی، انم خوش ہے۔ آپ ابھی معاذ بھائی کا نام لیں اور اس کا چہرہ دیکھیں کیسا کھل اٹھتا ہے۔ انم نے سفینہ کو گھورا۔ کون ہے جو اتنی زور زور سے دروازہ پیٹ رہا ہے؟ جمشید چچا کہاں ہیں؟ جمشید چچا؟ سفینہ جمشید چچا کو آواز دیتی ہوئی دروازہ کھولنے آئی۔ کون؟ دروازہ کھولتے ہوئے دروازے کے دوسری طرف ایک شخص جس کی عمر لگ بھگ 26 سال ہوگی، فیئر رنگت، بھورے بال، فرینچ بیرڈ، دلکش چہرے والا شخص فہد تھا۔ میں تو فہد ہوں میڈم، آپ اپنا حوالہ دیں۔ سفینہ زور سے چلائی۔ فہد بھائی آگے ہیں؟ تم ضرور سفینہ ہی ہو، بچپن میں بھی ایسے ہی چلاتی تھی۔ جی بالکل، میں سفینہ ہی ہوں۔ سب لوگ آگے تھے۔ انم کے دونوں بڑے بھائی علی اور احمد بھی آگے تھے۔ احمد بڑا اور علی چھوٹا ہے۔ معاذ کی خواہش کے مطابق شادی کے انتظامات سادگی سے کیے گئے تھے۔ رخصتی کے فنکشن کے لیے انم کا عروسی جوڑا ہلکے گلابی اور میرون کلر کے کنٹراسٹ میں لیا گیا تھا اور معاذ کی شیروانی رائل بلو کلر کی تھی اور اس کی میرون کلر کی پگڑی تھی۔ انم کی رنگت گوری اور کھڑے نقوش اور اس پر ہلکے میک اپ اور جیولری نے اس کے حسن میں چار چاند لگا دیے تھے۔ سفینہ نے انگوری رنگ کا انگرکھا پہنا تھا، ہلکے میک اپ اور کھلے بال جس سے اس کا حسن اور نکھر گیا تھا۔ فہد سفینہ کو مخاطب کرتے ہوئے، ارے یہ کون ہے؟ جی میں ہوں سفینہ۔ او میں نے پہچانا نہیں، آج تھوڑی اچھی لگ رہی ہو نا، ورنہ تو بھوری بلی لگتی ہو۔ سفینہ بھی کہاں چپ رہتی، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ آپ تو اب بھی بھورے بندر لگ رہے ہیں۔ تم کور کرنے کے لیے کہہ رہی ہو، ورنہ تو یونیورسٹی کی گوریاں مرتی ہیں میری پرسنالٹی پر۔ ہاں تو بھوری بندریوں کو ہی بھورے بندر اچھے لگتے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا جی یہ بات ہے۔ رخصتی کا فنکشن ختم ہوتے ہی معاذ، انم اور قدسیہ اسلام آباد کی رات کی فلائٹ لے کر اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ فہد بھائی آپ یہاں کیوں رک گئے؟ کیا اسلام آباد کے لیے بھورے بندروں کو ٹکٹ نہیں ملی؟ آپ کے لیے رک گئی۔ فہد نے یہ بات کچھ اور ہی انداز میں کی کہ سفینہ آنکھیں چرا گئی۔ اسلام آباد پہنچ کر قدسیہ نے اپنی لاڈوں میں لائی ہوئی بہو کو اس کے کمرے میں ان کی گھر کی ملازمہ کے ساتھ بھیج دیا۔ قدسیہ معاذ سے مخاطب ہوئی، بیٹا معاذ، انم ایک اچھی، صابر اور سلجھی ہوئی سمجھدار لڑکی اور میں اسے بہت چاہت سے تمہارے لیے بیاہ کر لائی ہوں۔ مجھے امید ہے تم میری چاہت کا مان رکھو گے۔ معاذ یہ سب بات سن کر ٹیرس کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں انم 2 گھنٹے سے معاذ کے انتظار میں سیج سجائے بیٹھی انتظار کر رہی تھی جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور معاذ اندر داخل ہوا۔
माज ड्रेसिंग टेबल पर अपनी रिस्ट वॉच उतारते हुए अनम को देख रहा था, जो सर झुकाए बैठी थी और माज की नज़र खुद पर महसूस कर रही थी। फिर कपड़े चेंज करने चला गया था। अनम को अब ये खामोशी बुरी तरह खुल रही थी। माज बेड के पास आकर सफीना से मुखातिब हुआ। क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? अनम ने जवाब में सर को जंबिश दी। अनम, तुम मेरी अम्मी की चाहत हो मेरे लिए। मैं अम्मी को किसी भी बात का इंकारी नहीं हूँ। उन्होंने तुमसे रुखसती पर मुझे आमादा किया और मैंने उनका हुक्म मान लिया। अम्मी ने अब्बू के गुजर जाने के बाद बहुत मुश्किल वक्त देखा है। मैं उन्हें अब किसी भी किस्म की कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन मैं अब इस रिश्ते के कोई भी हकूक अदा नहीं करना चाहता। लिहाजा तुम जैसे चाहो रहो, लेकिन मुझसे किसी भी किस्म की कोई उम्मीद नहीं रखना। अनम बस माज का चेहरा देखती रह गई और माज ने उसकी आंखों में देखा जहाँ कई अरमान टूट के आंसू की शक्ल इख्तियार कर गए थे। अनम के बगैर कुछ सुने माज अपना तकिया लेकर बेड के सामने पड़े सोफे पर लेट गया। अनम, जिसके लिए अब अपना वजूद संभालना मुश्किल हो रहा था, खुद को संभालती चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ी। अनम के रोने में इतनी शिद्दत थी कि कमरे में मौजूद माज उसके रोने की आवाज़ सुनकर बेचैन हो गया और बहुत जब्त करने के बाद उसने चेंजिंग रूम को नॉक किया। अनम, ओपन द डोर। अनम, दरवाज़ा खोलो। डोंट क्रिएट ड्रामा। ओके, करो और बनाओ तमाशा। थोड़ी देर में अनम चेंज करके बाहर आई और वो माज को इग्नोर करके बेड की तरफ बढ़ी। माज जो सोफे पर उस अंदाज में बैठा था जैसे अनम बाहर निकले और वो उस पर बरस पड़े। उसके निकलते ही माज ने अनम को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। अनम बुरी तरह कांपी। माज, हाथ छोड़ें। तुम क्या करना चाहती हो ये सब करके? अनम ना चाहते हुए भी बोल पड़ी। माज, ये सब जितना अलग और नया आपके लिए उतना मेरे लिए भी है। मैं फिर भी कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। माज ने पहली बार अनम को इतने करीब से देखा था और पता नहीं वो उसके आंसू से तर चेहरे में खो सा गया था जब भी अनम ने माज के मजबूत हाथों से खुद के वजूद को आज़ाद कराया था। इस तल्ख कलामी के बाद अनम बेड ग्राउंड से टेक लगा कर बैठ गई और माज सोफे पर लेट गया। सुबह माज की आंख खुली तो 6 बज रहे थे। उसने बेड पर सोती अनम को देखा, जिसने माज के एहसासात में एक नई रूह फूंकती थी। वो अपना ध्यान उस पर से हटाकर अलमारी से ऑफिस जाने के लिए कपड़े निकालने लगा जब अनम की आंख खुली और उसकी नज़र अलमारी से कुछ निकालते माज पर पड़ी। वो यकदम उठ खड़ी हुई। माज ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था जब अनम उससे मुखातिब हुई। आप कहीं जा रहे हैं? माज बगैर किसी जवाब के कमरे से निकल गया। माज का ये रवैया अनम के हिम्मत हौसले को कमज़ोर कर रहा था। दुल्हन, मैं अंदर आ जाऊं? अनम को एक 4 साल की बच्ची ने मुखातिब किया, जो कि कुदसिया के घर की मुलाजमा की बेटी थी, जो उसके साथ आती थी। उस बच्ची को देखकर उस नए माहौल में वो पहली बार मुस्कुराई थी। जी आ जाओ। क्या नाम है आपका? मानो नाम है। इतने में आमना, जो कि उनके घर की मुलाजमा है, इजाज़त लेकर अंदर आई। माजरत भरे अंदाज में अनम को मुखातिब किया। ये खुद आ गई थी। दुल्हन देखने की जिद की हुई थी। अनम ने बहुत ही शफकत से मानो के सर पर हाथ फेरा और कहा, अच्छा हुआ ये मुझसे मिलने आ गई, वरना मुझे पता ही नहीं चलता यहाँ एक नई गुड़िया भी है। दुल्हन, नाश्ता तैयार है, आप आ जाएं। जी मैं आ रही हूँ। नाश्ते की टेबल पर माज और कुदसिया बैठे हुए थे। कुदसिया अनम को आते देखकर बोली, आओ मेरी बेटी बैठो। वैसे नाश्ते की रस्म बहन कसन करती हैं, लेकिन तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सास नहीं हूँ, माँ हूँ। अनम ने कल रात की उदासी अपनी मुस्कुराहट से बखूबी छुपाई थी और कुदसिया के पास जाकर बैठने लगी थी कि कुदसिया ने उसे टोका। अरे बेटा, शोहर के बराबर में जाकर बैठो, मैं रवायती सास बिल्कुल भी नहीं हूँ। अनम माज के बराबर वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। नानी, मैं यहाँ एक हफ्ते के लिए रुका हूँ, मुझे कराची घुमा दें। बेटा, तुम्हारी बूढ़ी नानी कहाँ सैर सपाटे पर लेकर जाएगी और अहमद और अली आज सियालकोट के लिए रवाना हो जाएंगे। इतने में सफीना नाश्ते की तैयारी के लिए उतरी। लॉन में बैठे फाहद और दादी को देखकर बोली, क्या बातें हो रही हैं? फाहद ने जवाब दिया, नानी से कह रहा हूँ तुम्हारी शादी भी जल्दी कर दें। दादी, फिर तो पहले इनकी करवा दें। सफीना, आज तुम्हारी छुट्टी है, फाहद को जमशेद चचा के साथ कराची घुमा ले आओ। नानी, जमशेद चचा को रहने दें, मैं कार खुद ड्राइव कर लूँगा, बस आप एक टूरिस्ट गाइड का बंदोबस्त कर दें। टूरिस्ट गाइड की क्या ज़रूरत है, सफीना ले जाएगी। सफीना फाहद से मुखातिब हुई, कराची बहुत बड़ा शहर है, एक दिन में घूम लेंगे आप। मैं तो घूम लूँगा, आप घुमा लेंगी। चलेंगे तो घुमाऊंगी ना, लेट्स गो। हाँ तो बताएं कहाँ चलना है, पहले साहिल समंदर दिखाऊं या पहले भूरे बंदर दिखाऊं? आप बस चुप बैठें, बाकी मेरा काम है। जी क्या मतलब? थोड़ी देर में मतलब समझ आ जाएगा। सफीना कार में पीछे के कैबिन का दरवाज़ा खोल ही रही थी कि फाहद ने उसे
نہ کھولنے کے انداز میں ہاتھ رکھ دیا۔ میڈم، آپ کیا مجھے ڈرائیور بنا کر لے جا رہی ہیں؟ چلے آگے بیٹھیں۔ فہد کے یہی انداز شادی سے لے کر اب تک سفینہ کو کچھ الگ محسوس ہو رہی تھی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لیے نئے احساسات پیدا کر کے تھے۔ فہد ڈرائیو کرتے ہوئے، ہاں تو سفینہ میڈم، اسٹڈیز سے ریلیٹڈ آگے کیا پلانز ہیں؟ یا اللہ، جس سے دیکھو میری اسٹڈیز کے پیچھے پڑا ہے۔ انم تھی تو میری ہیلپ کر دیتی تھی، اب کیا ہوگا؟ فہد سفینہ کو تمسخرانہ انداز میں، شادی کر لو، پڑھائی سے ہمیشہ کے لیے آزادی مل جائے گی۔ ویسے بھی سیانے کہتے ہیں خوبصورت لڑکیاں زیادہ نہیں پڑھتی، ان کے لیے لڑکے پڑھتے ہیں تاکہ پڑھ لکھ کر اچھی جاب ملے اور خوبصورت بیوی مل جائے۔ اچھا، آپ جب ہی پڑھ رہے ہیں تاکہ خوبصورت بیوی مل جائے؟ ہاں، کہہ سکتی ہو، لیکن میری تلاش ختم ہو گئی۔ فہد کا انداز سفینہ کو احساس دلا گیا تھا کہ اس کا اشارہ خود سفینہ کی طرف ہے۔ سفینہ نے اس بات کو اگنور کر کے باہر کی طرف دیکھنے لگی جس پر فہد مسکرایا تھا۔ فہد نے گاڑی دو دریا کے ایک بہت خوبصورت لوکیشن کے پاس روکی۔ سفینہ، آپ نے کراچی کی لوکیشنز گوگل کر لی تھی؟ سفینہ، تم چپ بھی رہ لیا کرو، میں تمہیں اتنی رومانٹک پلیس پر لایا ہوں، میرا شکریہ ادا کرنے کے بجائے تفتیش کر رہی ہو؟ اچھا، تھینک یو سو مچ کہ آپ مجھے کراچی گھمانے لائے ہیں۔ سفینہ کا انداز طنزیہ تھا۔ اب تم اپنی آنکھیں بند کرو۔ کیوں کروں؟ تمہیں شیر کے آگے ڈالوں گا۔ آپ کا کیا بھروسہ؟ میرا بھروسہ کر لو۔ سفینہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں مخلصی کے سوا کچھ نہیں تھا اور لمحے بھر کو دونوں کی آنکھیں ملی تھی۔ اب آنکھیں بند کر کے چلو میرے ساتھ۔ سفینہ، چلو بھی۔ جی، چل رہی ہوں۔ آنکھیں کھول لوں؟ نہیں، بس تھوڑی دور ہے۔ کتنا چلنا ہے؟ اور بس آ گیا۔ اب آنکھیں کھولو۔ سفینہ نے آنکھیں کھولی تو جو منظر سامنے تھا وہ ایسا تھا جیسے کسی شہزادے نے اپنی شہزادی کے لیے تیار کیا ہو۔ ساحل سمندر پر بہت ہی دلکش انداز میں ٹیبل اور کرسیاں ارینج کی گئی تھی جسے فیری لائٹ سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ سفینہ اس منظر سے محسوس ہو کر پلٹی ہی تھی کہ فہد پرپوز کرنے کے انداز میں گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ سفینہ کی حیرت واضح تھی۔ سفینہ، ول یو میری می؟ سفینہ کی حیرت اور بڑھ گئی تھی اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ سفینہ، رومانٹک ڈائیلاگ میں ویک ہوں تھوڑا، اس لیے۔ سفینہ بولی، میں اس فیصلے کا اختیار اپنے گھر والوں کو دیا۔ فہد بولا، میں اسلام آباد پہنچتے ہی امی سے میرے لیے تمہارے رشتے کی خواہش کروں گا، وہ خوشی خوشی رضامند ہو جائیں گی اور ماموں بھی کوئی اعتراض نہیں کریں گے، لیکن ابھی میرے لیے تمہاری مرضی جاننا اہم ہے۔ تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا میں اس کی عزت اور قدر کروں گا کیونکہ میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ سفینہ، اگر تمہارے لیے مجھے شریک حیات طے کیا جائے تو تمہیں میں قبول ہوں گا؟ سفینہ کی جھپکی آنکھیں اٹھیں اور فہد کی آنکھوں سے ملی اور شرما کے پھر جھکیں اور اقرار کی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو ہاں کہنے کے انداز میں جنبش دی۔ فہد خوشی سے جھوم اٹھا۔ سفینہ، تمہارے اقرار نے مجھے دنیا کی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے۔ انم مغرب کی نماز ادا کر کے جیسے نماز سے اٹھ رہی تھی کہ معاذ آفس سے آ چکا تھا اور کمرے میں آتے ہوئے اس کی نظر انم پر پڑی جو کہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، جو کہ معاذ نے نظر انداز کر دی تھی۔ انم روز کچھ نہ کچھ معاذ کا دل موہ لینے کے لیے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے کپڑے، کھانے کی ہر چیز کا خیال رکھنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ وہ اس رشتے کو نبھانے کے لیے پر امید تھی۔ وہ ہار نہ ماننے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ انم پھپھو سے مخاطب ہوتے ہوئے، پھپھو، معاذ کے بارے میں مجھے بتائیں، انہیں کیا پسند ہے؟ شادی سے پہلے کیسے رہتے تھے؟ میری بیٹی، معاذ میرا بہت اچھا بچہ ہے، وہ کبھی ضد نہیں کرتا، جو میں نے کھلا دیا کھا لیا، جو پہنا دیا پہن لیا، بہت فرما بردار بیٹا ہے میرا۔ ہاں، فہد تھوڑا ضدی ہے، اپنی بات منوا لیتا ہے۔ انم معاذ کے آنے سے پہلے خود کو سنوار رہی تھی، اتنے میں معاذ آ گیا تھا اور کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر انم پر پڑی تھی جو اپنے بال بنانے کے لیے نیچے گری پن اٹھا کر مڑی تو معاذ سے ٹکرا گئی اور معاذ نے اسے گرنے سے بچانے کے لیے اپنا ہاتھ اس کی کمر میں حائل کیا۔ اس لمحے انم کے چہرے پر بکھرے بال معاذ کو بہت متاثر کر رہے تھے۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے سے بال کی لٹوں کو ہٹایا۔ انم حیا میں آنکھیں چکا گئی اور پھر معاذ نے انم کو بے دردی سے زمین پر پھینک دیا جس سے انم کے ہاتھوں میں پہنی ہوئی چوڑیاں ٹوٹ کر بری طرح اس کے ہاتھ کو زخمی کر گئی تھیں اور انم کراہ کر رہ گئی۔ ہاتھ سے نکلتا خون اور آنکھوں سے نکلتے آنسوں کی معاذ کی کوئی فکر نہیں تھی۔ انم نے چینجنگ روم میں جاتے ہوئے معاذ کے ہاتھ کو اپنے خون بہتے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔
माज क्यों करते आप मुझसे इतनी नफरत? मुझे वजह जाननी है, क्यों हूँ मैं आपको नापसंद? क्या मैं आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल कर दी क्यों? क्या आप अपनी बीवी की सूरत में किसी और को चाहते थे? वो एक ही सांस में कितने सवाल कर गई थी, वो खुद भी नहीं जानती थी वो क्या बोल रही है। माज अनम का हाथ छुड़ाकर चेंज करने चला गया। माज की स्काई ब्लू शर्ट की आस्तीन पर खून लग गया था जो कि अनम के जख्मी हाथ के पकड़ने से लगा था। शर्ट उतारने पर उसकी नज़र पड़ी और उसके सामने अनम की दर्द भरी सूरत आ गई और उस मासूम के सवाल माज के कानों में गूंजने लगे जिसने माज के दिल में दर्द की लहर उतार दी थी। अनम रात माज के आने से पहले सो गई थी। माज सोती हुई अनम की तरफ बढ़ा और उसके जख्मी हाथ को देखा और फिर उसे देखा और उसकी तरफ पीट करके नीचे फ्लोर पर बेड की साइड से टेक लगा कर बैठ गया। अनम की आंख रात की किसी वक्त खुली तो माज को ऐसे देखकर हैरान हुई और बेसाख्ता माज को मुखातिब किया। माज, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। अनम उसके सामने आकर घुटनों के बल बैठ गई। माज ने उसकी तरफ देखा। तुम क्यों उठ गई? सो जाओ, आप परेशान लग रहे हैं। माज ने अनम को अपनी तरफ खींचा और अनम उसके बहुत करीब हो गई कि उसने माज की आंखों में आंसू देखे और अनम को अपना दिल पसीजता हुआ महसूस हुआ। अनम, तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की हो जो इतने हक से मेरे साथ रह रही है। माज, के हक मुझे आपकी मनकूहा होने की हैसियत से मिला है। माज, आप ऐसे नहीं हैं, फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? माज एकदम इश्तियाल में आ गया था। तुम्हें जानना ऐसा क्यों है? मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरा बाप तुम्हारे बाप की वजह से मरा है। मेरी माँ जवानी में बेवा होगी, हम यतीम हो गए। हमारा सब कुछ तुम्हारे बाप ताया की वजह से ख़त्म हो गया। ना वो लोग मेरे बाप पर झूठा इल्ज़ाम लगाते, ना उनका एक्सीडेंट होता, ना वो मरते। अनम हवास बाख्ता माज की बातें सुन रही थी और माज के दिल में मौजूद नफरत महसूस कर रही थी। माज की गिरफ्त अनम के हाथ की तरफ मजबूत होती जा रही थी लेकिन अनम पूरी तरह सुन्न हो चुकी थी। माज ने अनम को बेड की तरफ धिक्का दिया और उसके ऊपर झुका और उसे तंबीही अंदाज में कहा, तुम मुझसे किसी किस्म की मोहब्बत या नरमी की उम्मीद नहीं रखना। तुम्हें मुझसे सिर्फ दुख तकलीफ ही मिलेंगे और उसके लिए तुम हमेशा तैयार रहना, समझी? माज कमरे से निकलकर टेरेस पर आ गया था। माज खुद को समझने से कासिर था कि अनम को दुख तकलीफ देने के बाद वो खुद क्यों तकलीफ में मुब्तला हो जाता है, क्यों उसे उसका रोना और गम तकलीफ देता है, क्यों उसका मुझे देखकर मुस्कुराना मुझे मुतासिर करता है। अनम कमरे में बैठी यही सोच रही थी, या अल्लाह, बाबा, चाचा और फूफा में ऐसा क्या हुआ था जो मास को इतनी तकलीफ देता है? उसे मुझसे नफरत मेरे घर वालों की वजह से है। अनम को कई सोचों ने घेर लिया था। सुबह मास के ऑफिस चले जाने के बाद अनम और कुदसिया का काफ़ी वक्त साथ गुजरता था। अनम ने कुदसिया से जानने की कोशिश में अपने बाबा, चाचा और फूफा से मुतल्लिक बातें शुरू की। फूफो, आपकी शादी फूफा से किस तरह हुई? कुदसिया हंसी। बेटा, तुम्हारे फूफा तुम्हारे बाबा के बचपन के दोस्त थे। तुम्हारे फूफा की वालदा ने मेरे लिए रिश्ता मांगा और हो गई शादी। बाबा और फूफा की दोस्ती के बारे में कुछ बताएं। बेटा, तुम्हारे फूफा और तुम्हारे बाबा की दोस्ती मिसाली थी, एक दूसरे का कभी साथ नहीं छोड़ा। आखिरी दम तक तुम्हारे फूफा ने तुम्हारे बाबा का साथ दिया। फूफो, फिर आप लोग इस्लामाबाद क्यों शिफ्ट हो गए? बेटा, दोस्ती के खूबसूरत रिश्ते को नज़र खा गई थी। तुम्हारे फूफा पर तुम्हारे बाबा की कंपनी के मैनेजर ने फ्रॉड का इल्ज़ाम लगाया था। उसी सिलसिले में तुम्हारे फूफा को कराची छोड़ना पड़ा, उस वजह से नहीं कि उन्होंने खुदा न ख्वास्ता फ्रॉड किया था, बल्कि इस वजह से कि उनके सबसे अच्छे दोस्त ने उन पर एतमाद नहीं किया था और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। यही बात वो दिल में लिए रहे और इस्लामाबाद आने के एक हफ्ते बाद उन्हें हार्ट अटैक हुआ गाड़ी चलाते हुए और उनका एक्सीडेंट हो गया। बाबा ने ऐसा क्यों किया था? उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेटा, ये पुरानी बातें, तुम दिल मैला नहीं करो। लेकिन बेटा, तुम्हारे बाबा को जल्दी सच्चाई मालूम होगी और वो अपनी गलती की तलाफी के लिए इस्लामाबाद आए। लेकिन जब तुम्हारे फूफा जमाल मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ रहे थे, उन्हें बस अल्लाह ने मोहलत दी कि वो अपने दोस्त से मिल ले। जब तुम्हारे बाबा उनसे मिले और उनसे माफ़ी मांगी तो जमाल ने उन्हें सच्चे दिल से माफ़ कर दिया था। कुदसिया ये सब बताते हुए आप दीदा हो गई। फूफो, मैं आपको अनजाने में तकलीफ़ पहुँचा गई। मेरा इरादा बिल्कुल भी आपको हर्ट करना नहीं था। अनम, जिसकी खुद की आंखों में आंसू थे, कुदसिया से माजरत करने लगी। कुदसिया ने अनम की पेशानी चूमते हुए उसे कहा, नहीं मेरी बेटी। सफीना मोहब्बत के नए जज्बात से रोशनास हो रही थी। उसकी मोहब्बत का महवर बस फहद था। उससे इंतज़ार था फूफो के बाबा से उसका हाथ फहद के लिए मांगने का। फहद मास की शादी के बाद कराची से ही जर्मनी चला गया था। उसका लास्ट सेमेस्टर था। 8 महीने बाद उसे वापस आना था। 4 महीने गुजर गए थे, बस 4 महीने रहते थे।
حمزہ فاطمہ بی بی کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے، اماں آپ سے کچھ مشورہ کرنا ہے۔ ہاں بیٹا بولو۔ اماں میں عباس بھائی سے سفینہ بیٹی کی نسبت احمد بیٹے سے طے کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ بیٹا تم نے میرے دل کی بات کہہ دی، مجھے امید ہے عباس منع نہیں کرے گا۔ عباس بیٹا مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، سمجھو چھوٹے بھائی نے تمہیں پیغام بھیجا ہے۔ جی اماں کہ یہ عباس حمزہ نے سفینہ کو احمد کے لیے مانگا ہے، تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ اماں احمد آنکھوں دیکھا بچہ ہے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، بس آپ ایک بار اپنی لاڈلی سے اس کی رضامندی پوچھ لیجئے گا۔ سفینہ بیٹا جی۔ دادی جان بیٹا تم مجھے بہت عزیز ہو اور اس گھر میں بھی سب تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جی دادی میں جانتی ہوں آپ سب مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ بیٹا ایک دن سب لڑکیوں کو شادی کر کے چلے جانا ہوتا ہے، انم بھی اپنے گھر کی ہوگی، اب تمہارے فرض سے بھی ادا ہو جائیں۔ سفینہ کی دل کی دھڑکن تیز ہوئی، کیا پھپھو نے دادی سے میرے اور فہد کے رشتے کی بات کر لی ہے؟ سفینہ دادی کی ہر بات سر جھکائے سن رہی تھی۔ بیٹا ہم بڑوں نے تمہارا رشتہ احمد کے ساتھ طے کرنے کا سوچا ہے، لیکن ہم تمہاری رضامندی چاہتے ہیں۔ سفینہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اس کا مطلب فہد نے ابھی تک پھپھو سے بات نہیں کی یا پھپھو نے دادی سے بات نہیں کی؟ فہد نے سفینہ سے کہا تھا کہ وہ جب تک رابطہ نہیں کریں گے جب تک ہمارا رشتہ قائم نہیں ہو جاتا۔ سفینہ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اور وہ انکار کر کے سب کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ دادی نے سفینہ کی خاموشی دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا تمہیں جتنا ٹائم چاہیے لے لو، یہ تمہاری زندگی کا فیصلہ ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جاؤ بیٹا آرام کرو، ابھی کالج سے آئی تھکی ہوئی ہوگی۔ سفینہ اڑے ہوئے حواسوں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ انم رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی، جبھی قدسیہ کے کمرے سے کچھ گر کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ معاذ اسٹڈی سے کمرے کی طرف بڑھا اور پیچھے سے انم آئی۔ قدسیہ زمین پر گری ہوئی تھی اور گلدان ٹوٹ کے بکھرا ہوا تھا۔ معاذ چیختے ہوئے، امی! قدسیہ کو دل کا دورہ پڑا تھا اور شدت کافی زیادہ بتائی تھی ڈاکٹرز نے۔ قدسیہ 2 دن سے آئی سی یو میں تھی، فہد بھی جرمنی سے آ گیا تھا اور کراچی سے بھی سب آ گئے تھے۔ قدسیہ کی حالت مزید خراب ہو گئی تھی، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا اور آخر کار ڈاکٹرز نے قدسیہ کے انتقال کی خبر مایوسی کے ساتھ معاذ کو دے دی۔ رات کا پہر تھا جب معاذ انم کے پاس آ کر ڈھیر ہونے کے انداز میں اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ رندھی آواز میں معاذ نے کہا، انم! امی اب نہیں رہی اور چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگا۔ انم خود کو سنبھالتے ہوئی معاذ کو دلاسا دے رہی تھی۔ معاذ کو سنبھالنا انم کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اتنے میں فہد فاطمہ بی بی کو لے آیا تھا اور معاذ کی یہ حالت دیکھ کر فہد کے بڑھتے قدم رک سے گئے تھے، وہ ہمت کر کے بڑھا۔ فہد بھائی کو دیکھ کر، بھائی! امی! فہد! امی اب ہم میں نہیں رہی۔ فاطمہ بی بی، ہائے میری بیٹی قدسیہ! انم، دادی سنبھالیں خود کو۔ عباس حمزہ بھی ہسپتال میں تھے، سفینہ چچی کے ساتھ کراچی میں ہی تھی۔ قدسیہ کے انتقال پر سفینہ چچی کے ساتھ اسلام آباد آ گئی تھی۔ غم کی گھڑی میں سب معاذ اور فہد کو سہارا دے رہے تھے۔ 1 ہفتے کے بعد سب کراچی واپس آ گئے تھے، فاطمہ بی بی اور سفینہ اسلام آباد میں رک گئی تھیں۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا، فہد اور معاذ کے اس نقصان کی کوئی بھرپائی نہیں کر سکتا تھا، لیکن زندگی چلتی رہی۔ صبح معاذ کو ناشتہ دیتے ہوئے انم نے ہچکچاتے ہوئے معاذ سے پوچھا جو آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا، معاذ آپ اب بہتر ہیں؟ معاذ بغیر جواب دیے ناشتے کے لیے بیٹھ گیا۔ انم جیسے ہی جانے کے لیے مڑی تو معاذ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف اس کا رخ کیا۔ نانی جب واپس جائیں تو چلی جانا انم۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں امی لائی تھیں اور اب وہ نہیں رہیں۔ معاذ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انم کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ معاذ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ سفینہ جب سے آئی تھی فہد سے کھچی کھچی تھی۔ سفینہ عشاء کی نماز پڑھ کر لان میں آئی تھی، وہاں فہد بیٹھا لیپ ٹاپ میں مصروف تھا۔ سفینہ قدسیہ کے کمرے کی طرف جانے لگی جہاں فاطمہ بی بی اور سفینہ قیام پذیر تھیں۔ سفینہ کو جاتے ہوئے دیکھ کر فہد نے اسے آواز دے کر روکا، جی تم مجھے اگنور کر رہی ہو، تم نے ایک بار بھی میرا حال جاننے کی کوشش نہیں کی۔ فہد، دادی اور بابا نے میرا رشتہ احمد بھائی سے طے کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ فہد سفینہ کو بازو سے پکڑ کر خود کی طرف اس کا رخ کرتا ہے، تم نے کیا کہا؟ انہوں نے مجھے سوچنے کا وقت دیا ہے۔ سفینہ ایک بات یاد رکھنا، تمہیں میں نہیں کھو سکتا، تم میری زندگی ہو، جانتی ہو نا زندگی دور ہو جائے تو موت قریب ہو جاتی ہے۔ فہد کا انداز تنبیہی تھا، وہ کہتا ہوا اپنے روم میں چلا گیا۔
माज अपने कमरे की बालकनी में खड़ा रात के अंधेरों में पता नहीं क्या तलाश करने की कोशिश कर रहा था, जब ही अनम पीछे आकर खड़ी होगी। माज, कुछ बात करनी है मुझे आपसे। बोलो, सुन रहा हूँ। अनम माज के बराबर में आकर खड़ी होगी। माज, जानते हैं रात के अंधेरे घेरे कब होते हैं, गहरे कब होते हैं? जब हम उजाले की उम्मीद खो देते हैं। माज, जिंदगी के उजाले को देखें, खुद को अंधेरों की नज़र ना करें, पुरानी बातों से दिल साफ करें। माज अनम पर चिल्लाते हुए, चाहती क्या हो तुम? माज अनम को बाजू से पकड़कर अपने बेहद करीब करते हुए बोला, क्यों है मुझे तुम्हारा इतना असर? क्यों चली नहीं जाती मेरी ज़िंदगी से? मुझसे दूर हो जाओ अनम, चली जाओ, वापस चली जाओ, मुझे अकेला तन्हा छोड़ दो। माज अनम को बाजू से पकड़कर कमरे से निकाल देता है। अनम की रूह माज के इस रवैये से पूरी तरह जख्मी हो चुकी थी। अनम ने वापस जाने का फैसला कर लिया था। नानी, मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ मेरा बेटा। सफीना साथ ही खड़े बैग पैक कर रही थी। नानी, मुझे आपसे जो बात करनी है वो मैं अम्मी से करता और अम्मी आपसे करती, लेकिन अम्मी को जिंदगी ने इतनी मोहलत नहीं दी। बोलो मेरे प्यारे बेटे। नानी, क्या आप मामू से मेरे लिए सफीना का रिश्ता मांग सकती हैं? फातिमा बीबी ने फहद के सर पर शफकत से हाथ फेरा। बेटा, मैं बात करूंगी, तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो। सफीना सर झुकाए खड़ी थी। मास के जाने के बाद दादी ने सफीना से पूछा, मेरी बच्ची, ये वो वजह थी जिसके लिए तुमने इतना वक्त लिया? मेरी बच्ची, तुम बच्चों की खुशी सबसे पहले है हमारे लिए। अनम दादी से, मैं भी आपके साथ घर चलूँगी। बेटा, अचानक मास से पूछ लिया? जी पूछ लिया। शाम मास घर आया तो पूरा घर देख लिया, लेकिन अनम नहीं मिली। आखिर फहद से पूछा, सब कहाँ हैं? सब कराची चले गए। भाभी को आपने कहा था जाने के लिए? हाँ भाई, मैं भी जर्मनी चला जाऊंगा कल। भाई, मैंने नानी से सफीना के रिश्ते के लिए मामू से बात करने के लिए कहा है। जब आप भाभी को लेने जाएं तो आप बात आगे बढ़ा दीजिएगा। अच्छा जनाब, बात यहाँ तक पहुँच गई। कराची आने के बाद अनम चुप चुप रहती थी। अनम ने किसी को सच नहीं बताया था। माज ने पिछले 10 दिन में अनम को बहुत याद किया था। माज ने अनम को बीवी की हैसियत नहीं दी थी, लेकिन अनम ने माज को शोहर की हैसियत से ना सिर्फ कबूल किया था बल्कि उसके हर हकूक पूरे करने की कोशिश की थी। अनम के जाने के बाद माज को हर चीज़, हर काम में मुश्किल हुई, क्योंकि अनम हर काम माज के कहने से पहले तैयार रखती थी। और फिर माज को तन्हा कमरा जहां अनम नहीं थी अच्छा नहीं लग रहा था। बार बार अनम की कही गई हर बात याद आ रही थी। माज ने अपनी हालत बिगाड़ ली थी। वो 4 दिन से ऑफिस भी नहीं गया था। उसने अनम की बेलौस मोहब्बत के आगे हथियार डाल दिए थे। ना वो कुर्बतें, ना जलवे, ना वो रोज़ो शब मयस्सर जिसे ढूंढती हैं नजरें, वो गुजर गया ज़माना। माज सलाम करते हुए अंदर दाखिल हुआ। माज बेटा आओ। माज आज बस अपनी बीवी को लेने आया था और बस उसे एक नज़र देखने के लिए बेकरार था। चाय पीने के बाद माज सफीना से मुखातिब हुआ। सफीना, अनम कहाँ है? ऊपर कमरे में है। ऊपर कमरे में है, मैं बुला कर आती हूँ। नहीं, मैं खुद मिल लेता हूँ। जी ठीक है। अनम असर की नमाज पढ़कर उठी थी कि सामने खड़े माज पर उसकी नज़र पड़ी। वो डर गई थी कि माज आखिर यहाँ क्यों आया है। माज कमरे में दाखिल हुआ जहाँ अनम दुपट्टा हाथ में लिए खड़ी थी। माज आगे बढ़ा। माज आप? हाँ मैं। क्यों, मुझे आना नहीं चाहिए था? माज आगे बढ़ा था जैसे जैसे अनम पीछे हो रही थी। अनम दीवार से जा लगी। माज ने अनम को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ किया। अनम, जाने की तैयारी करो, रात को फ्लाइट है हमारी। कहाँ चलो? अपने शोहर के घर। और कहाँ? माज साहब, मैं नहीं जाऊंगी। आप जानते हैं जिस्म के जख्म भर जाते हैं, रूह के नहीं। आपने मेरी रूह को जख्मी किया है। अनम की आंखों से आंसू उसके रुखसार को तर कर गए थे। वो आंखें बंद कर गई थी। माज ने अपने लब उसकी आंसू से तर आंखों पर रख दिए थे। माज ने अनम से सरगोशी की। अनम, तुम्हें मुझे सजा देने का हक है, मेरे पास रहकर, मेरे साथ रहकर, मुझसे दूर रहकर नहीं। सफीना शरारती अंदाज में डोर नॉक करते हुए, हाय लव बर्ड्स, दादी नीचे बुला रही हैं। माज सफीना से, हमारी शादी हो चुकी है, लव बर्ड्स तो कोई और है। अनम ने सफीना को देखा जो मुस्कुरा रही थी। माज अनम से मुखातिब हुआ, आपकी बहन को आपकी देवरानी बनाने के इरादे से आया हूँ। नानी मामू सब साथ ही लॉन में बैठे थे जब माज ने सफीना और फहद के रिश्ते के लिए बात की। फातिमा बीबी पहले ही अब्बास और हमजा दोनों से इस मुतल्लिक बात कर चुकी थी और सब रजामंद थे। माज सब से मुखातिब हुआ, नानी मामू, फहद 3 महीने बाद पाकिस्तान आ रहा है, उसके आते ही सफीना और माज का निकाह और रुखसती कर देंगे। आप लोगों की क्या राय है? अब्बास माज से मुखातिब हुए। बेटा बात तुम्हारी मुनासिब है, मुझे कोई एतराज़ नहीं।
انم سفینہ سے خفگی سے بولی، اچھا اتنا سب ہو گیا اور مجھے ہوا بھی نہیں لگنے دی؟ سفینہ انم سے کب سے بتانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آپ محترمہ جب سے اپنے گھر سے آئی ہیں، اپنے شوہر سے دوری کے غم میں ٹھیر ہیں، تو کوئی کیا بات بتائے؟ رات کے کھانے کے بعد انم اور ماز سب سے مل کر جانے کے لیے اجازت لی۔ انم اور ماز اسلام آباد اپنے گھر پہنچ گئے تھے۔ پورے راستے انم خاموش تھی، بہانے سے ماز ہی اس سے بات کر رہا تھا۔ انم آج اس گھر میں پہلی بار نہیں آئی تھی، لیکن آج وہ اپنے شوہر کی خواہش بن کر آئی تھی۔ انم گھر میں داخل ہوئی اور کمرے میں آ گئی تھی، اور ماز کارپوش میں کار کھڑی کر کے کچن سے پانی پی کر روم میں آ گیا تھا۔ انم واش روم میں تھی، ماز بیڈ پر لیٹ گیا۔ یہ ان کی شادی کی پہلی بار تھا جب ماز بیڈ پر لیٹا تھا، ورنہ وہ صوفے پر سوتا تھا۔ انم واش روم سے نکلی اور یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ماز گہری نیند میں سو گیا تھا یا جاگ رہا تھا، انم معلوم نہیں کر سکی، کیونکہ ماز نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ انم بیڈ کی دوسری سائڈ پر لیٹ گئی۔ ماز صبح انم سے پہلے اٹھ گیا تھا۔ عموماً انم پہلے اٹھتی تھی۔ ماز صبح کچن میں اپنی بیگم صاحبہ کو منانے کے لیے خود ناشتہ تیار کر رہے تھے۔ اتنے میں انم اٹھ گئی تھی۔ کچن سے آواز سن کر کچن گئی تو کچن کی حالت بہت بری تھی اور سب الٹا تھا، اور ماز کی حالت کچن سے بھی بری تھی۔ انم، آپ کیا کریں؟ یہ سب کیا کر دیا آپ نے؟ میں اٹھ گئی تھی، یا آپ مجھے اٹھا لیتے؟ ماز جو پہلے ہی الجھا ہوا تھا بول پڑا، اپنی بیوی کو منانے کے لیے کر رہا تھا۔ ایسے اگر منائیں گے تو اچھا ہے نا، نہ ہی منائیں، جائیں جا کر اپنی حالت درست کریں اور شیو بھی کریں۔ ماز کچن سے جاتے ہوئے شرارتی انداز میں اپنے گال سے انم کے گال کو مس کر کے گیا تھا۔ انم مسکرائی۔ انم کچن سے فارغ ہو کر ناشتہ ٹیبل پر لگا کر ماز کو بلا کر آئی، ناشتہ کرتے ہوئے۔ ماز، پھر کبھی ایسی کوشش نہ کیجیے گا۔ غلطی پھر کیسے سدھاروں؟ مجھے نہیں پتا، لیکن سزا کیسے دینی ہے یہ مجھے پتا ہے۔ ماز اور انم ایک دوسرے کو معنی خیز سے دیکھنے لگے۔ ماز، انم اپنا موبائل دکھاؤ۔ ماز نے انم کا موبائل لے کر اس میں اپنا نمبر فیڈ کیا اور انم کے موبائل سے خود کو کال کر کے اس کا نمبر اپنے موبائل میں سیو کیا اور اسے کہا کہ کوئی بھی بات ہو مجھے کال کرنا۔ آمنہ آتی ہوگی، تمہیں اکیلے گھر میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انم اس کی فکر اپنے لیے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ انم شام میں رات کے کھانے کی ہی تیاری کر رہی تھی جب ہی انم کے موبائل پر کال آئی۔ اسکرین پر ماز کا نام تھا۔ ماز، تیار رہنا، رات کا کھانا باہر کھائیں گے۔ انم احتجاج کرتے ہوئے، آپ پہلے کہتے میں نے جو بنایا ہے وہ سب مجھے نہیں معلوم، بس تیار رہنا۔ انم نے گھڑی دیکھی تو ماز کے آنے میں 2 گھنٹے تھے۔ وہ جلدی جلدی جانے کی تیاری میں لگ گئی۔ انم نے لائٹ بلو کلر کا سوٹ پہنا تھا اور اس پر لائٹ میک اپ کیا ہوا تھا اور بال کھول کر ایک طرف کیے ہوئے تھے۔ ماز نے گاڑی کا ہارن دیا۔ انم باہر آئی۔ ماز نے انم کو دیکھا اور دیکھتا ہی رہا۔ انم گاڑی میں بیٹھ کر، ماز ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہا ہوں میری بیوی اتنی خوبصورت ہے اور میں ناشکرا۔ انم ہنسنے لگی۔ ماز نے ایک ریسٹورانٹ میں بہت ہی رومانٹک انداز میں ارینجمنٹ کروائی ہوئی تھی۔ انم کے داخل ہونے سے پہلے ماز نے اس کی آنکھیں بند کروا دی تھیں۔ راستے کو گلاب کی پتیوں سے سجایا گیا تھا۔ مدھم میوزک سے ماحول اور رومانٹک ہو رہا تھا۔ ماز نے انم سے آنکھیں کھولنے کو کہا۔ انم نے آنکھیں کھولی تو منظر دیکھ کر خوب محسوس ہوئی۔ ماز نے اپنا ہاتھ انم کے آگے کیا اور انم نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھما دیا۔ انم کے آگے ماز گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور رنگ نکال کر انم سے مخاطب ہوا۔ انم، میں ہمیشہ سے تمہارے لیے انہی خوبصورت احساسات کا مالک تھا، لیکن میں نفرت میں ان احساسات کو نظر انداز کرتا رہا، تمہیں اور خود کو تکلیف دیتا رہا۔ انم، میں تم سے اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ انم جو کھڑی سن رہی تھی دونوں گھٹنوں کے بل ماز کے سامنے بیٹھ گئی اور ماز جو اپنی شرمندگی چھپا نہیں سکا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انم نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور ماز نے رنگ پہنائی۔ انم، ماز، میں نے آپ کے ساتھ جس زندگی کا خواب دیکھا تھا وہ حقیقت بن گیا ہے۔ میں اس رشتے کی حقیقت میں کوئی شرمندگی، کوئی ندامت نہیں چاہتی، بس محبت چاہتی ہوں، مخلصی چاہتی ہوں۔ انم نے یہ کہتے ہوئے ماز کے رخسار کو چوم لیا۔ ماز ایک مسکراہٹ کے ساتھ انم کو گلے لگا گیا۔ آنکھوں میں تیرے عشق کی مدہوشیاں لیے ہم سوچتے ہیں تجھ کو بڑی بے خودی کے ساتھ۔ ماز کو آج آفس میں پروموشن ملنی تھی۔ رات کے ڈنر کے لیے ماز اینڈ مسز ماز انوائٹڈ تھے۔ انم آفس پارٹی کے لیے بلیک کلر کی ساڑی پہنی تھی، اس پر ریڈ لپسٹک اور بال کرل کر کے ایک طرف کر لیے ہوئے تھے اور پینسل ہیل پہنی ہوئی تھی۔ انم بہت دلکش لگ رہی تھی۔ ماز نے بلیک 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ پارٹی میں داخل ہوئے سب لوگوں نے ان کپل کی تعریف کی۔ انم اور ماز کو اس
न्यूली वेटर कपल ऑर्गेनाइजेशन ने दोनों को इस गिफ्ट हुंजा वैली का टूर दिया। सफीना कॉलेज से वापसी पर, जमशेद चचा जरा ये साइड पर रोकिएगा। जी बस यही गिफ्ट शॉप का मुआयना करते हुए, क्या लूं बाबा के लिए? हाँ बाबा के लिए इत्र ले लेती हूँ गाड़ी में बैठते हुए। चले जमशेद चचा, आज बड़े साहब की सालगिरह है। जी जमशेद चचा, आपकी सालगिरह कब आती है? अरे बेटा, हमारे दौर में यह सब होता ही नहीं था, इसलिए हमें मालूम भी नहीं। ओहो जमशेद चचा, अच्छा चले, आप फिर मेरी तरफ से आज ही आपकी सालगिरह है, ये लें आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट। बेटा आप छोटी हो, आपसे लेते हुए अच्छा नहीं लगता। कुछ नहीं होता, बेटी भी बोलते हैं और फिर गैरों वाली बात करके दिल भी दुखा देते हैं। अच्छा सफीना बेटी, मैं ले लेता हूँ, अपना दिल छोटा नहीं करो। ये हुई ना बात। घर पहुंचने के बाद कुछ देर आराम करने के बाद सफीना अपने बाबा के लिए स्पेशल केक बेक करने के लिए तैयारी पकड़ चुकी थी। अनम को कॉल करके एक बार इंग्रेडिएंट कंफर्म कर लेती हूँ। अनम से इंग्रेडिएंट कंफर्म करने के बाद अनम, सफीना मैं और माज हुंजा जा रहे हैं। वाह भाई, हनीमून। उनके ऑफिस से गिफ्ट मिला है हमें न्यूली वेड कपल होने पर उनके प्रमोशन की पार्टी में। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। माज भाई को प्रमोशन भी, हनीमून भी। सफीना शरारती अंदाज में बोली। ताया अप्पू को कॉल की थी, ऑफिस में थे यार, मैं इस बार नहीं हूँ, बहुत याद आ रही है। सफीना जवाब देते हुए, हाँ मुझे भी तुम बहुत याद आती हो। अच्छा बाद में बात करती हूँ, केक बेक कर लूँ। हाँ माज के भी आने का टाइम हो गया, चाय बनाऊँ। अच्छा खुदा हाफिज। अना मोबाइल ड्रेसिंग टेबल पर रखकर मुड़ी तो माज पीछे ही खड़ा था। आप कब आए? जब आप अपनी बहन से खुशखबरियों में मसरूफ थी। आप फ्रेश हो जाए, मैं चाय लाती हूँ। माज ने उसका हाथ पकड़कर रोका और अपने करीब किया। तुम मुझसे भागती क्यों हो? चाय तो मैं ऑफिस में भी पी लेता हूँ। माज अनम के चेहरे से लिटे हटाते हुए कह रहा था। जी आप थके हुए हैं इसलिए कह रही थी। अनम, शोहर की थकन बीवी के दो प्यार भरे अल्फाज से भी खत्म हो जाती है, बैठो मेरे पास। जी मैं चाय लाकर बैठती हूँ, साथ में पियेंगे। अच्छा जनाब, आप पिला ही दें चाय, मैं लॉन में वेट कर रहा हूँ, 10 मिनट से ज़्यादा टाइम ना लेना। जी। अनम चाय लॉन में ले आई थी। माज चाय पीते हुए, अनम रात 10 बजे हम हुंजा के लिए निकल रहे हैं, पैकिंग कर लो। इतनी जल्दी? जी 2 नाइट्स 3 डेज का टूर है, मैं कुछ ज़रूरी सामान लेकर आता हूँ, तुम पैकिंग कर लो। 10 बजे घर के बाहर कार और ड्राइवर आ गए थे। माज ने एक कार और टूरिस्ट को हायर किया था। अनम जल्दी आ जाओ। जी बस आ गई मैं। अनम और माज पीछे के कैबिन में बैठे थे। इस्लामाबाद से हुंजा का बाय रोड तकरीबन 12 घंटे का रास्ता है। अनम चंद घंटों के सफ़र के बाद माज कितनी देर और लगेगी? माज हंसा और अनम जो कि कार की खिड़की से बाहर देख रही थी उसे अपने करीब किया और उसके सर को अपने कंधे पर गिरा दिया और हल्के हल्के उसका सर सहलाने लगा। अनम तुम सो जाओ, रात के अंधेरे में कुछ नहीं समझ आएगा, सुबह उठा दूंगा। माज अनम का सर सहलाते रहा और वो सो गई। जब अनम की आंख खुली तो चारों तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़े पहाड़ थे। वो एकदम जोर से कह उठी, वाओ कितना हसीन मंजर है। माज की आंख अनम के जोर से बोलने से खुली और उसने भी ये मंजर देखा और दोनों बहुत महसूस हुए। टूरिस्ट गाइड जिसका नाम इलियास था कहने लगा, सर जी ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी आगे और भी हसीन जगह हैं, आप खुद को जन्नत में समझेंगे। माज, इलियास भाई ये जगह। इलियास ने बात पूरी होने से पहले ही बता दिया कि ये जगह कराक्रम हाईवे है। अच्छा इलियास, सर जी अभी थोड़ा आगे हम रुकेंगे, आप लोग तस्वीरें उतार लेना। ओके इलियास भाई। अनम बैग से जैकेट निकाल रही थी जो माज जाने से पहले लाया था। अनम ने जैकेट माज को दी और खुद भी पहनी। अनम ने जीन्स और कुर्ती पहनी थी और उस पर अच्छे से स्कार्फ पहना था। कुछ देर बाद इलियास, सर जी मैं यहाँ गाड़ी रोक रहा हूँ, होटल भी है, आप लोग कुछ खा लो, फिर आधे घंटे में निकलते हैं। माज अनम को लेकर होटल गया। अनम वॉशरूम गई। माज बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था। अनम मुँह हाथ धोकर फ्रेश होकर आई, फिर माज गया। माज खाने के लिए ऑर्डर दे चुका था और फिर नाश्ता टेबल पर आ गया था। माज ने इलियास को भी नाश्ता भिजवा दिया था। अनम नाश्ते के बाद माज से बच्चों की तरह बर्फ में खेलने की जिद कर रही थी।
माज अनम के साथ खुद भी बर्फ में उसके साथ एंजॉय करने लगा। माज ने अनम की बहुत सी पिक्चर्स ली, बर्फ का गोला बनाते हुए, बर्फ में चलते हुए, बर्फ ऊपर की तरफ उछालते हुए, स्नोमैन बनाते हुए। वो उसकी खुशी जो वाज़ेह थी उसे कैमरे में कैद कर रहा था। माज अनम को खुश देखकर खुद भी बहुत खुश था। इलियास, सर जी चलें? जी। अनम, इलियास भाई हमारे साथ में पिक्चर्स ले दें कुछ? मेरी बहन, क्यों नहीं, ज़रूर। इलियास साहब तस्वीर लेते हुए, जी आप दोनों थोड़ा करीब आ जाएं। इलियास माहिर फोटोग्राफर के फराइज अंजाम देते हुए मशवरे भी दे रहे थे। कुछ ही देर में वो वहाँ से आगे की तरफ बढ़े। इलियास भाई अब कहाँ जा रहे हैं? सर जी अब मैं आपको पासो लेकर जा रहा हूँ, वहाँ आपको हसीनी बर्ज पर लेकर जाऊँगा। अनम कैमरे में पिक्चर देखते हुए जो उनके साथ में थी माज से सरगोशी करते हुए, माज आप और मैं साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। माज अपने बाजू अनम के कंधे में हाइल करते हुए, तुम्हें और मुझे अल्लाह ने एक दूसरे के लिए बनाया है, अच्छे कैसे नहीं लगेंगे। अनम शर्माते हुए नजरें झुका गई। इलियास ने माज को मुखातिब किया, सर जी आ गया पासो। अनम जो पहले से ही देख चुकी थी, जो कि एक बड़े पत्थर पर लिखा था वेलकम टू पासो। वहाँ माज ने अनम को हसीनी ब्रिज पे चलने को कहा, लेकिन अनम बहुत डर रही थी। इलियास, अरे बहन लोग जाते हैं, कुछ नहीं होता, आराम से चलेंगे। नहीं, मुझे डर लगता है ऊंचाई से। माज, अनम तुम मेरे साथ होगी, चलो। आखिरकार अनम को माज ने मना ही लिया था। माज अनम का हाथ मजबूती से पकड़े उसे संभालते ब्रिज क्रॉस कर रहा था और साथ ही अनम को हौसला भी दे रहा था। अनम ब्रिज क्रॉस करते हुए, माज सिर्फ आपकी खातिर मैं इस ब्रिज पर आई हूँ। माज जो कि अपने साथ अनम का वजूद भी संभाले हुए था, अनम की बात सुनकर मुस्कुरा दिया था, क्योंकि इस ब्रिज पर खुद को संभालना मुश्किल था और माज अनम को भी संभाल रहा था। ब्रिज से वापसी पर माज और अनम दोनों बहुत थक गए थे। फिर गाइड उन्हें होटल लेकर गया। इलियास, सर जी आप लोग आराम करो, फिर हम शाम 4 बजे बिल्टेड फोर्ट के लिए निकलेंगे। अनम सीधे सीधे बेड पर लेट गई थी। कार में पैर मोड़कर बैठने की वजह से काफी पैरों में दर्द था। माज अंदर दाखिल होते हुए, वाह बेगम तुम तो सो गई। नहीं, जाग रही हूँ, आपको कुछ चाहिए? माज जोमानी अंदाज में हंसा और अनम को देखा। अनम शर्म से नजरें चुरा गई। माज भी आराम की गर्ज से बेड की दूसरी साइड आकर लेट गया। अनम, माज ने अनम को आवाज दी। अनम गनूदगी में, जी माज तुम खुश हो मेरे साथ? अनम माज के करीब हुई और उसके सीने पर अपना सर रखकर बोली, माज मेरे ख्वाब हकीकत बन रहे हैं, मैं आपके साथ बेहद खुश हूँ। माज अपना बाजू अनम के गिर्द हाइल करते हुए बोला, अनम तुम मुझे हर शय से ज्यादा अजीज हो। माज का मोबाइल रिंग कर रहा था जब उसकी आंख खुली। फोन इलियास का था। हाँ इलियास भाई, सर जी नीचे आ जाएं, गाड़ी रेडी है। हाँ बस 15 मिनट में आए। माज मोबाइल रखकर अनम को उठा रहा था, जो अभी तक उसके सीने पर सर रखे सो रही थी। अनम उठी। हाँ माज, चलो इलियास भाई आ गए हैं। अनम जल्दी रेडी हुई। माज इलियास से मुखातिब हुआ, अस्सलाम वालेकुम इलियास भाई, माजरत जरा देर होगी। इलियास, कोई बात नहीं, लेकिन जल्दी जाएंगे तो ज्यादा जगह देख सकेंगे। अनम कार में से बाहर देख रही थी जब माज ने शरारती अंदाज में अनम को अपने नजदीक करते हुए कहा, यहाँ के मंजर तुम्हें मेरे साथ बेवफाई पर उकसा रहे हैं, अगर ऐसा है तो घर अभी वापस चले। अनम लम्हे भर के लिए शर्मिंदा हुई कि काफी देर से बस वो बाहर ही देख रही है और साथ बैठे अपने शोहर की तरफ नहीं देखा। माज, अनम की शर्मिंदगी थाम क्या था। माज ने बहुत मोहब्बत से अनम का हाथ थामा और उसे चूम लिया। अनम ने उसे मोहब्बत से मुस्कुराते हुए देखा और उसके बाजू के गिर्द अपने हाथ हाइल किए। अनम दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह ने उसके महरम के दिल में उसके लिए बेपनाह मोहब्बत डाल दी थी, वो भी ऐसे शख्स के दिल में जो कभी उसकी मौजूदगी से भी नफरत करता था, और आज उसकी जरा देर की खामोशी भी उसे खुल रही थी। ये सोचते हुए अनम आमदीदा हो गई। सर जी, इलियास ने माज को मुखातिब किया, आ गया हुंसा का हुसन बिल्टेड फोर्ट। माज ने कार से उतरते हुए अनम की नम आंखों को देख लिया था, लेकिन कुछ कहा नहीं। माज ने अपना हाथ अनम के हाथ की तरफ बढ़ाया और अनम ने माज का हाथ थामा और कार से निकली। इलियास उन्हें घुमाते हुए मालूमात भी दे रहा था। सर जी, आपको मालूम है हुंसा के मीर ने बल्तिस्तान की शहजादी से शादी की थी। ये बल्तीत फोर्ट 2 अलग सकाफतों के मिलाप का मुंह बोलता सबूत है। और सर जी, ये बल्तीत फोर्ट की खास बात ये भी है कि ये तबतान फने तामीर की अक्कासी करता है। इलियास, बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन हर शय मेरी बेगम आगे
بیگم کے آگے مجھے پھیکی لگتی ہے۔ الیاس: سر جی اللہ آپ دونوں کو ہمیشہ ایسی خوش و آباد رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے۔ انم نے آگے سے آمین کہا۔ سر جی اب آپ لوگ گھومے، میں تھوڑا کار کو دیکھ لیتا ہوں، واپسی پر اندھیرا ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہ ہو۔ معاذ اور انم بلتیت فورٹ کے اوپر سے ہنزا ویلی کا دلکش منظر دیکھ کر بہت محسوس ہو رہے تھے۔ معاذ انم کے پیچھے کھڑا تھا اور بہت نزدیک تھا کہ اگر انم مڑتی تو اس سے ٹکرا جاتی۔ معاذ نے سرگوشی کی، انم مجھے تمہاری آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے۔ انم سمجھ گئی تھی کہ معاذ نے اس کی نم آنکھوں کو دیکھ لیا تھا۔ معاذ: اللہ نے مجھے آپ کی محبت کا حقدار بنایا ہے اور آپ مجھے اپنی محبت کا اسیر بنا رہے ہیں۔ انم: میری محبت اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا تحفہ ہے۔ الیاس آ گیا تھا۔ سر جی اجازت ہو تو چلیں؟ جی الیاس بھائی۔ الیاس انہیں ہوٹل چھوڑتے ہوئے: سر جی اب کل صبح KVI واٹر فال پر ناشتہ کریں گے، پھر ہنزا کے بازار گھومیں گے، پھر میں آپ کو عطاباد جھیل پر لے کر جاؤں گا۔ معاذ نے انم کو روم میں جانے کا کہا اور خود ڈنر آرڈر کرنے کے لیے نیچے ہی رک گیا۔ معاذ روم میں آیا تو انم واش روم میں تھی۔ تھوڑی دیر میں انم واش روم سے نہا کر باہر آئی اور معاذ سامنے بیڈ پر آنکھیں موند کر لیٹا تھا۔ انم بیگ سے معاذ کے لیے کپڑے نکال رہی تھی کہ معاذ کو اٹھانے کے لیے اسے کندھے سے ہلایا۔ انم تھوڑا معاذ پر جھکی ہوئی تھی اور اس کے گیلے بال آگے کو تھے۔ معاذ نے آنکھیں کھولی اور انم کے چہرے کو دیکھا جو انتہا کا معصوم اور کسی بھی قسم کے میک اپ سے پاک تھا۔ معاذ نے انم کو بازو سے پکڑ کر اپنے اوپر مزید جھکا لیا۔ انم: معاذ میں آپ کو اٹھانے کے لیے۔ معاذ نے انم کے ہونٹ پر ہاتھ رکھ دیا۔ انم محظوظ سی ہو کر رہ گئی۔ معاذ انم کی لٹوں کو اپنی انگلیوں سے سلجھا رہا تھا اور انم کو مزید قریب کر رہا تھا۔ ناک ناک۔ انم خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے شرارتی انداز میں: اٹس ڈنر ٹائم۔ معاذ اٹھتے ہوئے: دس از سو بیڈ، اور انم کے گال کو چومتے ہوئے اٹھا اور آرڈر ریسیو کیا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے جب الیاس کی کال آئی: سر جی میں آدھے گھنٹے میں ہوٹل آ رہا ہوں، آپ لوگ تیار ہیں؟ اوکے الیاس بھائی۔ معاذ برابر میں لیٹی انم پر جھکا: انم اٹھ جاؤ اور کتنی نیند پوری کرو گی، ہمیں ناشتے کے لیے KVI واٹر فال جانا ہے، الیاس بھائی آدھے گھنٹے میں آ رہے ہیں۔ انم مسکراتے ہوئے اٹھی۔ اٹھ گئی بس۔ معاذ اور انم ٹائم پر ریڈی تھے۔ انم معاذ سے: معاذ ہم ہمیشہ اسی جگہ نہیں رہ سکتے؟ معاذ جواب دیتے ہوئے: بالکل رہ سکتے ہیں، لیکن سب سے دور پھر تم ہی ضد کرو گی گھر جانا ہے۔ معاذ انم سے سرگوشی کرتے ہوئے: ڈونٹ وری، ہم اپنے سیکنڈ پھر تھرڈ اینڈ سو ہنی مون پر بھی آئیں گے۔ انم شرماتے ہوئے: معاذ آپ بھی کچھ بھی بولتے ہیں، سچ بول رہا ہوں۔ KVI واٹر فال پہنچ کر وہاں کا مشہور اخروٹ والا کیک اور چائے سے ناشتہ کیا۔ انم اور معاذ KVI واٹر فال کے ٹھنڈے پانی میں پیر تر کرنے کے لیے گئے۔ وہاں تھوڑی ہی دیر رک سکے کیونکہ ان کا اسٹے 3 دن کا تھا اور اس میں زیادہ سے زیادہ جگہ گھومنی تھی۔ پھر ہنزا کے بازار گھومے اور وہاں کی روایتی چیزیں خریدی اور سب کے لیے تحفے لیے۔ اب وہ عطاباد جھیل کی طرف نکل گئے تھے۔ وہاں معاذ اور انم نے بوٹنگ کی اور منظر سے خوب محسوس ہوئے۔ عطاباد جھیل سے ہوٹل واپسی پر کافی رات ہو گئی تھی اور پھر اگلے دن انہیں اسلام آباد کے لیے نکلنا تھا۔ انم معاذ سے باتیں کر رہی تھی اور معاذ اسے بار بار سونے کے لیے کہہ رہا تھا کیونکہ اگلا دن تھکن کا تھا۔ معاذ نے اسے زبردستی سونے پر مجبور کیا۔ معاذ کو انم کی یہ چھوٹی چھوٹی ضدیں اچھی لگتی تھیں۔ وہ اسے سوتا دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اگلے دن الیاس انہیں ناران نلتار ہنزا چائنا بارڈر لے کر گیا۔ وہاں سے واپسی پر دوپہر کے کھانے کے بعد معاذ نے ہوٹل سے چیک آؤٹ کیا اور اسلام آباد کے لیے روانہ ہوا۔ اسلام آباد سے واپسی کے بعد انم اور معاذ گھر میں داخل ہوئے تو گارڈ نے انہیں اطلاع دی کہ فہد صاحب آئے ہوئے ہیں۔ معاذ اور انم جیسے ہی داخل ہوئے، فہد ایک دم بھائی کے گلے سے لپٹ گیا اور امی کو یاد کر کے رونے لگا۔ بھائی پہلی بار امی استقبال کے لیے نہیں تھیں۔ معاذ فہد کو سنبھالتے ہوئے: فہد امی کی مغفرت کی دعا کیا کرو۔ فہد نارمل ہوتے ہوئے انم کو سلام کیا: بھابھی آپ کے ہاتھ کے بنے کھانوں کا منتظر ہوں۔ اندر داخل ہوتے ہوئے انم نے جواب دیا: بس فریش ہو کر ڈنر ریڈی کرتی ہوں۔ بھابھی میں اتنا بھی برا نہیں ہوں، رات کے لیے ڈنر آرڈر کر دوں گا، آپ لوگ آرام کریں۔ یہ کہتے ہوئے فہد نے ایک آنکھ دباتے ہوئے شرارتی انداز میں: بھابھی آپ اپنی دیورانی لانے کا انتظام کر لیں۔ انم ہنسی: دیور جی آپ جلدی آئی ہیں، شادی میں ٹائم ہے ابھی آپ کی۔ بھابھی کچھ کر کے اسی مہینے نکاح رخصتی کر لینا۔ ارے فہد اتنی جلدی؟ فہد کی معصوم شکل دیکھ کر انم نے کہا: اچھا سوچتے ہیں کچھ، اب میں تھوڑا سامان ان پیک کر لوں۔ جی بھابھی۔
انم اپنے کمرے میں جیسے آئی اس کا اپنا کمرہ سمٹا ہوا صاف تھا۔ آمنہ نے ان کی غیر موجودگی میں گھر کا بہت اچھے سے خیال رکھا تھا۔ معاذ فریش ہو کر واش روم سے آیا تھا۔ کیا پلانز بنا رہے تھے دونوں؟ شادی کرنی ہے فہد صاحب کو، وہ بھی اسی مہینے؟ معاذ ہنسا۔ معاذ انم کے منہ پر بالوں سے پانی جھاڑتے ہوئے اس کے نزدیک ہوتے ہوئے، نیکسٹ ہنی مون ہم اپنے بچوں کے ساتھ جائیں گے۔ انم، وہ فیملی پکنک ہوتی ہے، ہمارا تو ہنی مون ہوگا۔ انم شرماتے ہوئے بولی، پھر ہم انشاءاللہ اگلے سال فیملی پکنک پر جائیں گے۔ انم، چلے مجھے فریش ہونے دے، بہت تھکن ہے سفر کی۔ معاذ زو معنی بولا، اتر جائے گی تھکن، اور مسکراتا ہوا لان کی طرف چلا گیا۔ انم، یہ کبھی نہیں سدھر سکتے۔ انم فریش ہو کر سب سامان رکھنے لگی اور تحفے تحائف جو وہ سب کے لیے لائی تھی، ان میں آمنہ اور اس کی بیٹی کے لیے بھی لیا تھا، وہ نکال کر انم نے آمنہ کو آواز دی جو کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ جی دلہن۔ انم آمنہ کے لیے شال اور چوڑیاں لائی تھی اور گڑیا کے لیے کینڈیز اور چوڑیاں لائی تھی۔ آمنہ، یہ میں تم لوگوں کے لیے لائی تھی۔ دلہن، اس کی ضرورت نہیں ہے، سب گھر والوں کے لیے لائی ہوں، اس لیے تمہارے لیے بھی لیا۔ دلہن، شکریہ۔ اپنوں کو شکریہ نہیں بلکہ پیار محبت ادا کرتے ہیں۔ آمنہ، دلہن چائے تیار ہے، آپ کے لیے کمرے میں لے آؤں؟ نہیں، میں بھی لان میں آ رہی ہوں، وہاں لے آؤ۔ انم لان میں صوفے پر معاذ کے برابر میں بیٹھ کے، اس سائڈ صوفے پر فہد بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ انم اپنی چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے، معاذ پھر کیا سوچا ہے فہد کی شادی کا؟ آپ نے کہا تھا کہ فہد کے آتے ہی شادی کر دیں گے۔ معاذ، ہاں لیکن جب جناب 3 مہینے بعد آنے والے تھے، لیکن انہیں اپنی شادی کی اتنی جلدی ہے کہ 1 مہینے میں واپس آ گئے۔ فہد، بھائی اپنی شادی بھی ہو گئی اور ہنی مون بھی، میری باری میں یہ سب ہوگا؟ فہد مصنوعی خفگی سے بول رہا تھا۔ انم معاذ سے مخاطب ہوئی، آپ تایا سے بات کر لینا، اور ویسے بھی شادی سادگی سے ہی ہوگی جیسے ہماری ہوئی تھی۔ فہد تمسخرانہ انداز میں، بھائی بھابھی کی تو بات آپ منع نہیں کریں گے؟ معاذ، تم دونوں دیور بھابھی مجھے ہی پھنسانا، میں سنڈے کو کال کروں گا، ماموں کو بات کر کے دیکھتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں۔ انم معاذ کو آفس کے لیے ناشتہ دے رہی تھی، اتنے میں فہد بھی آ گیا۔ انم، فہد آج جلدی اٹھ کے؟ جی بھابھی، کچھ فرینڈ سے ملنا ہے۔ معاذ فہد سے مخاطب ہوا، گیٹ ٹوگیدر؟ ہاں بھائی، لیکن یہ گیٹ ٹوگیدر ہمارے بزنس سٹارٹ اپ کے لیے ہے۔ اوہ دیٹس گریٹ، تو کیا بزنس سٹارٹ کرنے کا سوچا؟ بھائی سافٹ ویئر ہاؤس سٹارٹ کرنے کا ارادہ ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہے، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ انم اور فہد نے ساتھ میں آمین کہا۔ معاذ آفس کے لیے نکلتے وقت انم کو آج واپس لیٹ آنے کا بتا گیا تھا۔ انم فہد کو، فہد تم کھانا کھا لو، معاذ لیٹ آئیں گے، وہ مجھے بتا کے گئے تھے، آج ان کی کمپنی میں نیو پروڈکٹ لانچ کی تقریب ہے۔ اچھا بھابھی، پھر آپ بھی کھا لیں۔ نہیں فہد، مجھے بھوک نہیں ہے۔ بھابھی پھر سب ساتھ ہی کھائیں گے۔ فہد بھابھی سے معصومیت سے، بھابھی آپ کی سفینہ سے بات ہوئی؟ ہاں 2 دن پہلے ہوئی تھی۔ دیور جی آپ کی بات کروا دوں؟ انم ہنستے ہوئے بولی، نہیں بھابھی۔ اچھا چلو تمہارے سامنے سفینہ کی خیریت معلوم کرتی ہوں۔ انم نے سفینہ کو کال کی اور سپیکر آن کر دیا۔ سفینہ، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ انم، وعلیکم السلام، کس کے حال احوال پوچھ رہی ہیں میڈم؟ انم فہد کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، جو میرا فون سن رہا ہے وہی میڈم۔ فہد اور انم چونکے۔ سفینہ نے آگے سے وضاحت دی، آپ کی میڈم اور کس کی؟ انم سفینہ کو چھیڑنے کے انداز میں، او اچھا میں سمجھی فہد کے بارے میں پوچھ رہی ہو۔ سفینہ نے ایک کہکا لگایا، وہ ٹھیک ہی ہوں گے۔ انم، تمہیں کیسے معلوم؟ بس سب معلوم ہے مجھے۔ ویسے میڈم، اپنے ہنی مون کے بعد تم کچھ زیادہ نہیں بولنے لگی؟ انم نے بات کا رخ بدلا۔ دادی امی بابا تایا سب ٹھیک ہیں؟ ہاں الحمدللہ سب ٹھیک ہیں۔ احمد اور علی بھائی آئے تھے گھر؟ ہاں کچھ دن پہلے آئے تھے، ہمارا ارادہ ہے نیکسٹ ویک کراچی آئیں۔ موسٹ ویلکم، سفینہ خوشی سے بولی۔ پوچھو تو کیوں تمہاری تاریخ لینے فہد آ گئے ہیں۔ سفینہ، لیکن مجھے بھی شادی نہیں کرنی۔ سفینہ کی اس بات پر فہد بول اٹھا، کیوں نہیں کرنی؟ ایک لمحے کے لیے سفینہ کی آواز غائب ہو گئی تھی، پھر سفینہ نے کہا، انم کی بچی۔ فہد، بھابھی کو چھوڑو، مجھے بتاؤ۔ انم اپنا موبائل فہد کی طرف بڑھاتے ہوئے، تم اب خود بات کرو۔ انم نے سپیکر آف کیا۔ جی سفینہ صاحبہ، کیوں نہیں کرنی ابھی شادی؟ آپ کب آئے؟ وہ چھوڑو، شادی کا بتائیں۔ سفینہ، اچھا خدا حافظ۔ کہاں جانے جو خدا حافظ؟ آپ بھول کے اپنا وعدہ کہ ہم نکاح سے پہلے بات نہیں کریں گے؟ جب ہی بس کچھ دن۔ سفینہ، کچھ دن نہیں کچھ سال۔ فہد ہنسا، اٹھا کر لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر فہد نے خدا حافظ کہا، سفینہ نے بھی خدا حافظ کہا۔
फाहद ने मोबाइल अनम को दिया जो किचन में थी। इतने में माज भी आ गया था। अगली सुबह माज जब ऑफिस के लिए जा रहा था वो अनम से कह गया था कि मैं ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी की दरख्वास्त करूंगा, फिर इंशाल्लाह कराची के लिए तैयारी करेंगे। अनम आमना के साथ घर के काम निपटा रही थी जब फाहद ने अनम को मुखातिब किया। भाभी मुझे रात में देर हो जाएगी। फाहद कहाँ जा रहे हो? अगर माज ने पूछा तो क्या बोलूं? भाभी सॉफ्टवेयर हाउस के लिए ऑफिस लोकेशन सर्च करने जा रहे हैं। अच्छा सही है। अनम घर के कामों से फारिग होकर अपने रूम में बैठी माज के लैपटॉप में शादी की तस्वीर देख रही थी और साथ ही आमना की बेटी गुड़िया अनम के रूम में टीवी पर कार्टून देख रही थी। उसी दौरान गुड़िया ने चैनल चेंज किया और न्यूज चैनल लग गया। अनम ने टीवी पर देखा तो उसके हवास तो हवा हो गए, क्योंकि इस्लामाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और हादसे की जगह वो थी जहां माज का ऑफिस था। अनम ने फौरन माज को फ़ोन किया। माज का फ़ोन रिंग हो रहा था लेकिन वो रिसीव नहीं कर रहा था। अनम बार बार कॉल्स कर रही थी, फिर माज को कॉल नहीं जा रही थी। वो पावर ऑफ का मैसेज दे रहा था। अनम ने फाहद को कॉल की। फाहद कॉल रिसीव करके, जी भाभी परेशान ना हो, मुझे न्यूज़ मिली है, मैं बस भाई के ऑफिस से जा रहा हूँ। अनम को जैसे सांस ही ना आ रही हो। आमना बार बार अनम को हौसला दे रही थी, कभी उसे पानी पिलाती, कभी उसके आंसू पूंछती। अनम फाहद को कॉल कर रही थी लेकिन अब उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था। कराची से भी कॉल्स आ रही थी। हमजा से अनम का रोना बर्दाश्त नहीं हुआ और वो और अब्बास साथ ही इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। फाहद सुबह घर आया था। अनम उसकी तरफ भागी। फाहद माज कहाँ है? फाहद खामोश था। अनम चिल्लाई, फाहद मैं कुछ पूछ रही हूँ, माज कहाँ है? फाहद रुंधी हुई आवाज में बोल उठा, भाभी भाई का कुछ पता नहीं चला। अनम हैरत और सदमे के मिले जुले तासरात लिए। क्या मतलब नहीं मिले? तुमने ऑफिस में पूछा? भाभी ऑफिस से और लोग भी लापता हैं, पुलिस ढूंढ रही है। फाहद मुझे नहीं मालूम, मुझे माज के पास जाना है। अनम छोटे बच्चों की तरह फूट फूट के रोने लगी। इतने में हमजा और अब्बास भी आ गए थे। अनम, बाबा देखे ना, फाहद माज को नहीं लाया। अनम बच्चों की तरह शिकायत कर रही थी। बेटा मेरी बच्ची माज आ जाएगा, अल्लाह पर भरोसा करो, उसकी सलामती के लिए दुआ करो। अनम को आमना उसके रूम में ले आई थी। अब्बास फाहद से मुखातिब हुए, फाहद बेटा तुमने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवाई है? जी मामू मैंने करवा दी है। अनम अपने कमरे में वुज़ू करके अल्लाह से दुआएं कर रही थी। या अल्लाह माज मेरी मोहब्बत है, आपने ही उनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाली थी, फिर आज मुझे ये जुदाई का सामना क्यों है? ए मेरे अल्लाह आप मेहरबान है, करम करने वाली ज़ात है, मुझे मेरे माज से सलामती के साथ मिलवा दें। रात हो गई थी। फाहद, हमजा और अब्बास घर आ गए थे लेकिन आज भी माज की कोई खबर नहीं थी। उन लोगों ने हर अस्पताल देख लिया था और ऑफिस के लोगों से भी पूछ लिया था। बस ऑफिस से इतना ही पता चला था कि बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ सुनकर माज सबसे पहले बाहर लोगों की इमदाद के लिए निकला था और उसके बाद किसी ने उसे नहीं देखा। रात हो गई थी। अनम अपने कमरे की बालकनी में बैठी आसमान तक रही थी और माज की कई हर बात उसे याद बनकर बेचैन कर रही थी। उसे अपना सांस घुटते हुए महसूस हो रहा था। जब ही उसे उबकाई आई और वो वॉशरूम की तरफ भागी। अनम की उल्टी हुई थी। आमना कमरे में अनम के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आई तो अनम वॉशरूम से मुंह को तौलिए से साफ करती निकल रही थी। आमना, दुल्हन आप ठीक है? हाँ बस उल्टी हुई है और अब चक्कर आ रहे हैं। दुल्हन, नए मेहमान की आमद है। अनम एकदम से ढह जाने के अंदाज में बेड पर बैठ गई और ज़ारों की तार रोने लगी। आमना ने उसे फौरन गले लगा लिया। दुल्हन आप रोए नहीं, इस हालत में रोना अच्छा नहीं होता। अनम ने उस लम्हे शिद्दत से माज को पुकारा था लेकिन इस बार माज उसकी पुकार नहीं सुन रहा था। अनम की इस हालत का सुनकर फातिमा बीबी और सफीना भी आ गए। 1 हफ्ता गुजर गया था लेकिन माज की कोई खबर नहीं थी। अनम ने खुद को बेहाल छोड़ा हुआ था जबकि सफीना और दादी उसका ख्याल रखने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो माज की याद और जुदाई और उसका इंतज़ार, उसके सिवा उसे कुछ ख्याल नहीं था। वो ये भी भूले बैठी थी कि वो माज और अपनी पहली औलाद को इस तरह तकलीफ दे रही थी। सफीना अनम को बहुत मुश्किल से 2 लुक़मे खिलाकर और सुलाकर किचन में आई थी। किचन में फाहद पानी पी रहा था। सफीना ने फाहद की तरफ देखा जो बेहाल था। फाहद, ऐसे क्या देख रही हो? सफीना बोली, फाहद सब कब ठीक होगा? मुझसे अनम की यह हालत नहीं देखी जाती, वो इस तरह खुद को ख़त्म कर लेगी। माज, भाई को जल्दी ढूंढो। सफीना ये कहते कहते रोने लगी। फाहद ने उसके हाथ अपने हाथ में थामे और उसे तसल्ली और हौसला दिलाया। सफीना तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, अल्लाह पर भरोसा रखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अनम के कमरे से ज़ोर की आवाज़ आई। सफीना और फाहद अनम के कमरे की तरफ भागे। अनम बेहोश फर्श पर पड़ी थी। फाहद और अब्बास उसे जल्दी अस्पताल लेकर गए। उनके पीछे सफीना, फातिमा बीबी हमजा के साथ अस्पताल पहुँचे।
ڈاکٹر نے انم کا معائنہ کرنے کے بعد گھر والوں کو ایک دل خراش خبر سنائی جو کہ انم کے مس کیریج کی تھی اور انم کی حالت تشویشناک ہونے کی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے جو بکھر گئے ہم، آپ کے بکھرے کے سنبھل نہ سکے ہم، غم جدائی صدمہ کا تجربہ کار نہ تھے ہم، دل کو بہلانے میں کچھ ماہر نہ تھے ہم، ٹوٹ جائے یہ وہم کہ تمہارے ساتھ نہیں ہم، تم آ جاؤ یا اس حقیقت کو وہم کر دو جس میں نہیں ہم۔ انم ایک ہفتے سے اسپتال میں تھی اور اس کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی تھی۔ رات کا وقت تھا، انم کے پاس سفینہ تھی اور فہد تھا اور طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ انم آئی سی یو میں تھی، سفینہ باہر بینچ پر بیٹھی تھی اور ساتھ ہی فہد بیٹھا تھا۔ سفینہ فہد سے مخاطب ہوئی، فہد، محبت میں جدائی جان پر بن جاتی ہے، مجھے آج یقین ہو گیا ہے۔ انم ایک سمجھدار لڑکی تھی لیکن آج اس نے کوئی سمجھداری کا کام نہیں کیا، وہ ہم سب کو تکلیف دے رہی ہے۔ وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتی۔ وہ انم کی اس حالت کی وجہ سے فکر مند تھی، وہ یہ کہتے ہوئے رو رہی تھی۔ فہد نے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ دیا اور بچوں کی طرح اسے سلانے کی کوشش کر رہا تھا اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کو محسوس کر رہا تھا۔ انم غنودگی کی حالت میں تھی جب ہی اسے اپنے بہت قریب کوئی محسوس ہوا، ایک گیلا وجود جو اس کے کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا۔ انم، میں نے تمہیں جانے انجانے میں صرف تکلیف ہی دی ہے۔ انم کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے گال میں اسے محسوس ہوئے۔ روم میں کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی اور انم کی بڑھتی سانسیں اسے بے چین کر گئی تھیں۔ نرس اندر آئی، انم کی حالت بگڑی ہوئی تھی، اس نے ڈاکٹر کو بلایا اور ساتھ ہی فہد بھی آیا۔ فہد کی نظر انم کے بیڈ کے پاس جوتے سے بنے کیچڑ کے نشان اور پھر گیلے بیڈ کا سائڈ اور اس پر ہک ٹوٹی ہوئی گھڑی پر پڑی۔ وہ فوراً وہ گھڑی ہاتھ میں لیے اسپتال کے پیچھے کے رستے سے باہر نکلا۔ وہاں سے نکلتا ہوا ایک اور آدمی جسے فہد نے جھپٹ کر پیچھے سے پکڑا اور اپنی طرف اس کا رخ کیا۔ فہد کی آنکھیں حیرت سے اس شخص کو تکنے لگا اور اس کے منہ سے جو بات نکلی وہ یہ تھی، تم کہاں تھے بھائی؟ بھابھی کی حالت دیکھو۔ فہد، مجھے چھوڑو، مجھے جانا ہے۔ فہد حیرت سے پیچھے ہٹا، معاذ آگے بڑھا۔ فہد، ایسا کون سا ضروری کام ہے بھائی کہ اپنی بیوی کو موت اور زندگی کی کشمکش میں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اور تم ہوتے تو شاید آج بھابھی کا مس کیریج بھی نہ ہوتا۔ معاذ کے بڑھتے قدم رک گئے۔ فہد آگے بڑھا، بھائی کچھ تو بتاؤ، ایسا کیا ہے جو تم ہمیں نہیں بتا سکتے؟ فہد، کچھ دن کی بات ہے، میں لوٹ آؤں گا، جب تک میں زندہ ہوں ایک راز رکھنا ہے۔ اور انم ایک باہمت انسان ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ باہر کھڑی ایک بڑی کالی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ فہد واپس اسپتال کے اندر آیا۔ سفینہ، کیا ہوا؟ کہاں گئے تھے آپ فہد؟ کہیں نہیں، لیکن فہد کے چہرے سے فکر واضح تھی۔ اگلی صبح انم کو جب ڈاکٹرز کا پینل معائنہ کے لیے آیا تھا وہ رات سے کافی بہتر تھی۔ فہد اور سفینہ انم کے پاس ہی تھے۔ جب انم نے کچھ کہنے کی کوشش کی، فہد ٹھہرا، قریب ہوا۔ جی بھابھی۔ انم بس معاذ کا نام لے سکی، وہ بھی بہت مشکل سے۔ فہد سمجھ گیا تھا کہ کل رات انم معاذ کی آواز سن رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے باہر جاتے ہوئے فہد کو اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ ڈاکٹرز نے فہد کو دو ٹوک انداز میں واضح کیا کہ انم کے لیے کسی بھی قسم کا سٹریس جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ فہد، جی ڈاکٹر، ہم پورا خیال رکھیں گے۔ انم کو ڈاکٹرز نے 2 دن کے لیے انڈر آبزرویشن رکھا ہوا تھا لیکن انم کی حالت پہلے سے بہت بہتر تھی۔ معاذ، سر میری وائف کی طبیعت بہت خراب ہے، اس کا مس کیریج ہو گیا ہے۔ دوسری جانب سے اٹھنے والی آواز ایک رعبدار آواز تھی۔ معاذ، تم نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا ہے، بس تھوڑا اور۔ اگر بات اس بچے کی نہ ہوتی تو ہم کبھی تمہیں اپنا پابند نہ کرتے۔ معاذ، وہ بچہ ان سب صورتحال سے بہت ڈر گیا اور تم سے مانوس ہو گیا ہے۔ جی سر، معاذ نے جواب دیا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آ چکا تھا۔ معاذ انم کی حالت دیکھنے کے بعد کافی پریشان تھا۔ انم کی یہ حالت ہوگی وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور ہمارا بچہ جو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس حادثے کی بھینٹ چڑھ چکا تھا۔ معاذ یہ سب سوچ کر اب دیدہ ہو گیا۔ اس کے روم میں اچانک ٹانک ہوا اور اندر میجر جنرل حذیفہ احمد آئے۔ معاذ، سر آپ؟ جی معاذ، مجھے بہت دکھ ہے تمہاری وائف کی کنڈیشن کا، اور ساتھ ہی تم پر فخر بھی ہے کہ بحیثیت سویلین تم نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ملک کی حفاظت کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا، اور ایک معصوم جوان درندہ صرف لوگوں کے ہاتھ کھلونا بن کر اپنی جان دینے جا رہا تھا اور ہزاروں جانوں کو ایک بم بلاسٹ سے ختم کرنے والا تھا، تم نے اسے بچا لیا۔ معاذ میجر جنرل حذیفہ احمد سے مخاطب ہوا۔ سر، یہ بچہ صرف 7 سال کا ہے، اسے نہ اپنے ماں باپ کا پتہ ہے اور آیا کہاں سے یہ نہ ہی یہ معلوم ہے۔ میری آپ سے ایک درخواست ہے، کیا مجھے اس بچے کی کسٹڈی مل سکتی ہے؟ میجر جنرل حذیفہ احمد۔ معاذ،
تمہارے جذبے انسانی کی قدر کرتا ہوں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن میں تمہارے لیے کوشش کروں گا۔ ماز انم کی حالت اور اپنے ہونے والے بچے کے غم سے نہیں نکلا تھا، وہ اس بچے سے اور وہ بچہ ماز سے بہت مانوس ہو گیا تھا۔ انم گھر آ چکی تھی، لیکن ماز کا انتظار آج بھی سکون سے نہیں رہنے دے رہا تھا۔ وہ بار بار فہد سے ماز کا پوچھتی تھی۔ فہد نے اب کی بار اسے ماز کے آنے کا یقین دلا دیا تھا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو انم کی حالت کا بہتر ہونا ناممکن تھا۔ فہد ماز سے رابطے کی کوشش کر رہا تھا۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا، ماز کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ انم رات کے وقت بالکنی میں بیٹھی آسمان کو تک رہی تھی، اور جب یہ کمرے میں کسی کے داخل ہونے کا احساس ہوا، انم نے سفینہ کو پکارا، یہ خیال کر کے شاید سفینہ ہو، لیکن جب جواب نہ ملا تو کمرے میں آئی تو ایک دم کسی نے بہت مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ وہ اس شخص کے سینے سے جا ٹکرائی۔ انم نے اس شخص کو دیکھا اور دیکھتے ساتھ ہی اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ ماز، انم نے پکارا، ماز آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ماز نے انم کو اپنے سینے سے لگا لیا اور بغیر کچھ کہے اسے اسی طرح اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ انم، ہمارا بچہ۔ انم کے بہتے آنسو اب سسکیوں میں بدل گئے تھے۔ ماز انم سے، انم مجھے معاف کر دو، اس بار اللہ نے مجھ سے کچھ کام لینا تھا۔ ماز، انم، اللہ نے مجھے اور تمہیں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ ماز نے ابراہیم نام پکارا۔ انم نے حیرت سے ماز کو دیکھا اور پھر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ایک بچے کو دیکھا جس کی گوری رنگت، شہد رنگ آنکھیں اور بھورے بال تھے۔ وہ ماز کے پیچھے چھپ گیا اور تھوڑا سہما ہوا تھا۔ ماز نے چھپ کر ابراہیم کو اپنی گود میں لیا اور انم کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور کہا، ممی ابراہیم۔ انم نے ابراہیم کے گال چومے۔ اگلی صبح سب ناشتہ کر رہے تھے جب ہی ماز نے سب کو بتایا کہ اس دن 2 بلاسٹ ہونے تھے، ایک ہو چکا تھا اور دوسرا اس بچے کو بم بلاسٹ جیکٹ پہنا کر کرنا تھا۔ لیکن جب میں گیا تو یہ بچہ، جو کہ کئی کلو گرام بارود کی جیکٹ پہنا ہوا تھا، تو میں نے اسے لیا اور احتیاط سے جیکٹ اس سے الگ کر کے دور کی اور اس سنسان جگہ پر پھینک دی اور اس بچے کو لے کر 2 دن تک ایک کھنڈر سی جگہ پر رہا۔ پھر ہمارے آرمی نے ہماری مدد کی، لیکن مجھے اور اس بچے کو حفاظت میں رکھا گیا اور مجھے انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا۔ میں بہت منتیں کر کے انم کو ہسپتال دیکھنے آیا تھا اور میرے گھر والوں کو سیکرٹلی پروٹیکشن دی گئی اور میری درخواست پر مجھے اس بچے کی کسٹڈی دی گئی۔ ماز کے اس عزم و ہمت کو سب نے بہت سراہا۔ عباس اور حمزہ نے واپس جانے کا اعلان کیا۔ ماز نے کہا، ماموں مامی کو بھی یہیں بلا لیں، اب تو سفینہ کو جانے نہیں دیں گے۔ فاطمہ بی بی نے ماز کو مخاطب کیا، بیٹا، سفینہ فہد کی امانت ہے ہمارے پاس، لیکن ابھی ہم سب کو اجازت اور اگلے مہینے سفینہ کی رخصتی کر لے لینا۔ ماز نے فہد کو دیکھا اور پھر سفینہ کو، اور پھر کہا، نانی، جو آپ بڑوں کی مرضی ہے ہم اسی میں راضی ہیں۔ اس مشکل وقت کے بعد نارمل لائف پھر شروع ہوئی تھی۔ ماز اور انم نے ابراہیم کو زیادہ وقت دینا تھا کیونکہ وہ ایک بہت الگ ماحول سے آیا تھا اور بہت کم عمر میں بہت سخت حالات سے گزرا تھا۔ انم نے ابراہیم کے لیے بہت سے کپڑے کھلونے لیے تھے، لیکن ابراہیم پہلے سے بہتر ضرور تھا، لیکن انم سے اب بھی مانوس نہیں ہوا تھا۔ انم روز ابراہیم کے لیے کچھ خاص کرنے کی کوشش کرتی۔ ابراہیم کے آنے سے انم کو ممتا کا سکون مل رہا تھا اور کچھ دنوں میں ابراہیم بھی انم سے گھل مل گیا تھا۔ ماز آفس سے واپس آیا تھا جب انم اور ابراہیم لان میں ساتھ بیٹھے تھے اور انم ابراہیم کو کچھ لکھنا سکھا رہی تھی۔ اتنے میں ابراہیم نے ماز کو دیکھا اور اسے ڈیڈی کہتا ہوا اس کی طرف لپکا۔ ابراہیم کو اردو بولنی نہیں آتی تھی، لیکن اب وہ کچھ بولنے اور سمجھنے لگا تھا۔ ماز نے ابراہیم کو گود میں اٹھایا اور انم کی جانب بڑھا اور ابراہیم کو دیکھا اور انم کی طرف اشارہ کیا تو ابراہیم خود سے بول اٹھا، ممی۔ انم اور ماز مسکرائے۔ ماز نے ابراہیم کو پیار کیا اور ابراہیم کو انم کو دیکھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ رات کے کھانے پر سب کھانے کی میز پر بیٹھے تھے۔ ماز اور فہد کھاتے ہوئے فہد کے سافٹ ویئر ہاؤس کے متعلق بات کر رہے تھے اور انم ابراہیم کو کھانا کھلا رہی تھی۔ سب کھانا کھا چکے تھے۔ ماز ابراہیم کو لے کر کمرے میں آ گیا تھا اور تھوڑی دیر میں انم بھی کمرے میں آ گئی تھی۔ ماز کے اوپر ابراہیم سو رہا تھا اور ماز بھی آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا۔ انم نے ابراہیم کو پیار کیا اور پھر ماز کے گال کو چوما۔ ماز نے ابراہیم کو احتیاط سے بیڈ پر لٹایا تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ ماز نے انم کے ہاتھ کو تھاما اور بالکنی میں لے آیا۔ ماز انم کے پیچھے کھڑا تھا۔ انم نے خاموشی کو توڑتے ہوئے ماز کو مخاطب کیا، ماز، میں نے آپ کے بغیر اس تاریک آسمان پر جھلملاتے ستاروں کو کہیں دیر تک تکا۔ ماز، آپ کی ہر بات میرے کانوں میں گونج رہی تھی، بس مجھے ہر وقت آپ کا انتظار تھا۔ ماز نے اپنے ہاتھ انم کی کمر کے گرد مائل کیے۔
انم جانتی ہو مجھے اپنی قسمت پر رشک آتا ہے، تم نے میری زندگی کو مکمل کیا ہے، میں نے اس تنہائی میں تمہیں بہت شدت سے یاد کیا ہے، مجھے تم اپنی زندگی محسوس ہوئی ہو جس کے بغیر محض کا سانس چلنا اور دل کا دھڑکنا مشکل ہو گیا تھا۔ جس دن مجھے تمہارے اسپتال میں ہونے کی خبر ہوئی مجھے اپنا آپ بے بس محسوس ہوا تھا۔ محض انم کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے، انم ابراہیم کے آنے کے بعد مجھے ہماری زندگی اللہ کی نعمت محسوس ہوتی ہے۔ معاذ نے انم کی پیشانی چومی اور معنی خیز نظروں سے دیکھا اور کہا، لیکن ابراہیم کو ایک چھوٹی بہن چاہیے۔ انم کی نظریں شرم سے جھک گئیں۔ انم ابراہیم کے ساتھ کراچی آ چکی تھی سفینہ کی شادی کی تیاری کے لیے۔ ابراہیم بھی سفینہ سے خوب مانوس ہو گیا تھا اور باقی گھر والوں سے بھی۔ گھر میں رونق کا سما سا تھا۔ احمد اور علی بھی سیالکوٹ سے آگے تھے۔ 2 دن بعد نکاح تھا اور کل معاذ اور فہد بھی آنے والے تھے۔ انم سفینہ اپنے کمرے میں بیٹھے مہندی لگوا رہی تھی اور ابراہیم اپنی ماں کے ساتھ چپک کر بیٹھا تھا لیکن نیند میں تھا۔ انم مہندی لگانے والی سے، بہن مجھے تھوڑا جلدی فارغ کر دو، میرا بیٹا سونے کے لیے بے چین ہو رہا۔ جی بس تھوڑی ہی رہتی ہے مہندی۔ سفینہ تم ابراہیم کو یہیں سلا دو۔ نہیں یہاں نہیں سو رہا، دادی کے پاس لے کر بیٹھوں گی، وہ اسے دعا سنائیں گی، وہ ہمیں بچپن میں سناتی تھیں، یہ بہت شوق سے سنتا ہے۔ سفینہ اچھا ٹھیک ہے۔ اگلی صبح انم دادی کے کمرے میں دادی اور ابراہیم کو ناشتہ کروا رہی تھی اور باقی سب صبح ہی ناشتہ کر کے آج کے فنکشن کی تیاری میں لگ گئے تھے۔ سفینہ ابھی تک سو رہی تھی، وہ رات دیر تک مہندی لگوا رہی تھی۔ انم سفینہ اٹھو، تمہیں پارلر بھی لے کر جانا ہے۔ سفینہ ہاں اٹھ رہی تھی۔ نیچے سے آوازیں آ رہی تھی۔ انم نے سفینہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کے دولہے میاں آ گئے ہیں۔ سفینہ محترمہ آپ کے بھی دولہے میاں آ گئے۔ انم میرے تو شوہر آئے ہیں۔ اچھا تم اٹھو اور ناشتہ کر لو، میں ذرا نیچے دیکھ لوں، امی اکیلے ہی کچن میں ہیں۔ سفینہ ایک آنکھ دباتے ہوئے، یہ بولو کہ اپنے شوہر کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ انم سفینہ تم سدھر جاؤ۔ معاذ اور فہد نیچے سب کے ساتھ بیٹھے چائے پی رہے تھے جب انم نیچے اتری۔ فہد نے انم کو آتے دیکھ کر سلام کیا۔ معاذ نے انم کی طرف دیکھا اور انم نے سلام کیا۔ معاذ نے جواب دیا اور ساتھ ہی ابراہیم کا پوچھا۔ انم نے جواب دیا، وہ دادی کے پاس ہے۔ عباس نے معاذ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابراہیم کی اماں کے ساتھ پکی دوستی ہو گئی ہے۔ معاذ ماموں بتائیں کوئی کام ہے، میں اور فہد حاضر ہیں۔ عباس ہنسے، ارے معاذ دولہے میاں سے بھی کوئی کام کرواتا ہے۔ عباس نے احمد کو آواز دی، بیٹا فہد کی شیروانی دکھاؤ۔ عباس ایک بار پھر معاذ سے مخاطب ہوئے۔ معاذ جی ماموں۔ بیٹا دوپہر ظہر کے بعد مولوی صاحب نکاح کے لیے آ جائیں گے۔ سفینہ دادی کمرے میں تھی جب نکاح کے لیے مولوی صاحب کو عباس اور حمزہ صاحب اندر ساتھ لائے۔ سفینہ نے اپنی امی کی شادی کا جوڑا پہنا تھا اور ان کی جیولری پہنی تھی۔ نکاح کے بعد فہد انم سے، بھابھی اب تو ملاقات کروا دے میری بیوی صاحبہ سے۔ دیور جی تھوڑا صبر رکھیں، ملواتے ہیں۔ سفینہ اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ انم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے، سفینہ میں تمہارے اوپر ایک احسان کر رہی ہوں آج۔ انم نے ایک آنکھ دبا کر مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ سفینہ نے کچھ سمجھ نہیں آیا لیکن فہد کے اندر آتے ہی سفینہ کے تو چہرے کے رنگ بدل گئے۔ فہد اندر داخل ہوتے ہوئے سفینہ سے مخاطب ہوا، شادی مبارک ہو۔ سفینہ شرم سے سر جھکائے کھڑی تھی اور جیسے ہی فہد آگے بڑھا سفینہ نے فوراً کہا، ابھی رخصتی رہتی ہے۔ فہد ہنسا، اب آپ آفیشلی میری بیوی ہیں اور میں آپ کا تو کوئی روک نہیں سکتا مجھے تمہیں لے جانے سے۔ سفینہ شرم سے آنکھیں چکا گئی۔ فہد مزید آگے بڑھا تو سفینہ اس کے برابر سے جانے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھی فہد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سفینہ رکی۔ فہد تم شادی کی مبارکباد نہیں دو گی؟ سفینہ فہد آپ کو اور مجھے خواب کی تعبیر مبارک ہو جو ہم نے دیکھا تھا۔ فہد مسکرایا۔ شام میں سفینہ نے گولڈن کلر کا عروسی لباس زیب تن کیا تھا اور فہد نے کریم کلر کی شیروانی پہنی تھی۔ دونوں بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ انم نے گولڈن کلر کا سوٹ پہنا تھا جو خاص معاذ نے اس کے لیے تیار کیا تھا۔ رات کے فنکشن میں انم اور معاذ نے فہد اور سفینہ کو پاکستان ٹور ہنی مون کے لیے گفٹ کیا۔ فنکشن کے بعد فہد اور سفینہ کو ایک ہوٹل میں سویٹ بک کرایا گیا تھا۔ فہد اور سفینہ کو معاذ اور انم لے کر آئے تھے۔ انم سفینہ کو بٹھا کر باہر آئی تو فہد نے کہا، بھابھی آپ اور بھائی آج ہی اسلام آباد کے لیے جائیں گے؟ نہیں ہم کل جائیں گے، آج ہم دادی کے ہی گھر ہیں۔ دیور جی اب اندر جائیں۔ فہد اندر داخل ہوا اور اس کی نظر بیڈ پر بیٹھی ہوئی سفینہ پر گئی۔
فہد کو اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ اس نے جس ہم سفر اور شریک حیات کا خواب دیکھا تھا اور خواہش کی تھی، آج وہ حقیقت بن کر اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کی صحت سجائے بیٹھی تھی۔ فہد آگے بڑھا اور سلام کیا۔ سفینہ نے سر کو جنبش دے کر جواب دیا۔ فہد سفینہ سے مخاطب ہوا، سفینہ شکرانے کے نفل پڑھ لیں۔ سفینہ اور فہد نے نفل کی ادائیگی کی۔ فہد نے سفینہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے اپنے نزدیک کیا اور اس کے ماتھے پر جمے ٹیکے پر اپنے لب رکھ دیے اور سفینہ کے گرد اپنے بازو مائل کر دیے۔ انم، معاذ اور ابراہیم اگلے دن اسلام آباد کے لیے نکل گئے تھے، جبکہ فہد اور سفینہ کو 2 دن بعد اسلام آباد کے لیے نکلنا تھا۔ معاذ اور انم لان میں ساتھ بیٹھے چائے پی رہے تھے اور ابراہیم کھیل رہا تھا۔ معاذ انم سے مخاطب ہوا، انم، میں نہ صرف تمہیں محبت کرتا ہوں بلکہ تمہاری عزت بھی کرتا ہوں، کیونکہ جس طرح تم نے میرے رویے کو برداشت کیا اور اس کو کسی اور کو معلوم نہیں لگنے دیا، اسی وجہ سے میرا بھائی جو آج مجھے ایک آئیڈیل ہسبینڈ تصور کرتا ہے، صرف تمہاری وجہ سے۔ انم، معاذ، میں نے اس ازدواجی زندگی کو جنت بنانے کا جو خواب دیکھا تھا اسے پورا کرنا تھا، اور میں نے برداشت اور ضبط سے کام نہیں لیا تھا، میں نے صبر اور تحمل سے کام لیا تھا، اور دیکھیں مجھے اللہ نے آپ کی محبت کی صورت میں، ابراہیم کی صورت میں ایک مکمل گھر عطا کیا۔ انم یہ کہتے ہوئے اپنا سر معاذ کے کندھے پر رکھ دیا اور معاذ نے اس کے گرد اپنا بازو مائل کیا۔ ختم شد۔